السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نور۔ سوزین حالہ کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ جب آفس جانے کو تیار بیٹھے ارحم نے اسے پکارا تو اس نے وہیں رک کر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہاں آؤ۔ اس نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ چپ چاپ اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ ناراض ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ناراض ہوں، آخر کو اتنی باتیں چھپا جو رکھی ہیں مجھ سے۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہ بول سکی۔ میں بھلا کیوں ناراض ہونے لگی تم سے؟ بس بتایا نا کہ طبیعت کچھ اپسیٹ ہے۔ وہ بناوٹی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتی بولی، مگر اس جھوٹی مسکراہٹ کو ارحم خوب پہچانتا تھا۔ اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج میں آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ نہیں، اب اتنی بھی خراب نہیں ہے، اس نے انکار کیا۔ اوکے، تو پھر کسی اچھی سی جگہ لنچ کے لیے چلیں گے، ایسے تمہاری طبیعت بھی کچھ فریش ہو جائے گی۔ سو میرے آنے تک تم بس آرام کرو۔ ارحم نے اس کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈال کر چھوڑا۔ نہیں ارحم، میرا کہیں بھی باہر جانے کا موڈ نہیں ہے، میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ واقعی کہیں نہیں جانا چاہتی تھی یا صرف ارحم کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی؟ لیکن ہنی پلیز ارحم، اگر تم چاہتے ہو کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو مجھے ریسٹ کرنے دو نہ کہ باہر گھما پھرا کر تھکانے کا سوچو۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ اسے ٹوک گئی۔ اوکے فائن یار، میں تمہاری طبیعت کے لیے ہی کہہ رہا تھا، لیکن اگر تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، بس غصہ نہیں کرو۔ جواباً وہ بہت پیار سے بولا۔ جاؤ شاباش، روم میں جاؤ۔ آج ہم لنچ پہ نہیں جائیں گے، مگر پھر بھی میں اپنی نور کے لیے جلدی واپس آ جاؤں گا۔ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتا وہ اٹھنے کو ہوا جب سوزین نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ اس سے بھلے ہی ناراض سہی، مگر اس کی محبت و فکر پہ اس کا دل اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں ارحم؟ اس نے کچھ پوچھنے کی اجازت طلب کی۔ پوچھو نا میری جان۔ وہ اجازت نہ دیتا، ایسا بھلا ممکن ہی کب تھا؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپائیں گے، کیا تھا نا؟ سوزین نے اسے پرانا وعدہ یاد دلایا۔ ہاں کیا تھا، مگر اسے دہرانے کا مقصد؟ ارحم جانتا تھا مگر دانستہ انجان بنا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ یکدم ٹون بدل گئی۔ کیا یوں ہی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے کچھ چھپا رہا ہوں؟ ارحم چاہتا تھا اس کے دل میں جو بھی ہے وہ اس کے سامنے کھول دے، تبھی اس نے خود ہی یہ سوال پوچھ ڈالا۔ میری چھوڑو، تم اپنی بتاؤ، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ میں بھلا کیوں چھپانے لگا تم سے کچھ؟ وہ فوری طور پہ ہاں نہ بول پایا، کیونکہ اگر ہاں بولتا تو سب سچ بتانا پڑتا، اور سچ بتاتا تو سوزین کو بہت تکلیف ہوتی۔ وہ ادھورا سچ بتا کر اسے اس تکلیف سے بچا تو سکتا تھا، مگر آدھے ادھورے سچ کا وہ قائل نہیں تھا۔ اس کے جواب پہ سوزین کی گویا کوئی امید تھی جو ٹوٹی تھی، شاید یہ امید کہ وہ اس کے سوال سے اس کی ناراضگی کا اندازہ کر لے گا اور جو بھی چھپا رہا ہے خود ہی بتا دے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہوگی نا، تم جاؤ۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نور، یوں بات ادھوری چھوڑ کر تم مت جاؤ، جو بھی دل میں ہے بتاؤ نا یار۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا بولا۔ نہ جانے کیوں، مجھے ایسا لگا جیسے تم کچھ چھپا رہے ہو، تو بس اس لیے پوچھ لیا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے دل میں۔ تم پریشان مت ہو ارحم اور ریلیکس ہو کر آفس جاؤ۔ وہ محبت سے اس کا کالر ٹھیک کرتی مسکرا کر بولی۔ پتہ نہیں آج کل کیا کیا سوچنے لگی ہے میری مسز، بٹ ناؤ نو مور تھنکنگ، اونلی ریسٹ، اوکے؟ اس کی ناک دباتا وہ محبت سے کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر آگے بڑھتے ہی لبوں پہ ٹھہری بناوٹی مسکراہٹ انقا ہو گئی۔ مسکراہٹ تو سوزین کی بھی تھم گئی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے ارحم کو شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا اور نمکین پانیوں کو پیتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ رکا اور پلٹ کر تعصب بھری نگاہوں سے اسے بھاگ کر جاتا دیکھا۔ تمہیں سب بتانا چاہتا ہوں مگر کیسے بتاؤں یہی سمجھ نہیں پا رہا۔ ادھورا سچ بتا کر تمہیں تکلیف سے بچا تو لوں، مگر جانتا ہوں کہ مکمل سچ کبھی نہیں چھپ پائے گا۔ بتانا پڑے گا، مگر کب بتاؤں گا یہ ابھی نہیں جانتا۔ آئی ایم سوری نور، آئی ایم سوری، بے بسی سے کہتا وہ دہلیز پار کر گیا۔ طبیعت نہیں سنبھل رہی، بخار ویسے کا ویسا ہی ہے، کسی اور ڈاکٹر سے چیک کروائیں اجاز، بلکہ میرا خیال ہے اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ ایزر کے تپتے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نادیہ نے فکر مندی سے کہا، اور تبھی شائستہ اور آغا فارس کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا نادیہ، ایزر کی طبیعت سنبھلی نہیں؟ شائستہ کل بھی کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہیں اور آج پھر ناشتے کے بعد آغا فارس کے ساتھ چلی آئیں۔ نہیں شائستہ، کہاں فرق پڑا ہے، ہوش ہی نہیں پکڑ رہی، تھوڑی سی آنکھیں کھولتی ہے پھر غنودگی چھا جاتی ہے، سن لیتی ہے مگر بولنے کی سکت نہیں۔ مجھ سے اپنی بچی کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی، فارس بیٹا اس کو ہاسپٹل لے چلو۔ نادیہ کا لہجہ بھر آیا تھا، بیٹی کی فکر نے ایک ہی دن میں انہیں بھی کملا کر رکھ دیا تھا۔ بستر پہ آنکھیں موندے لیٹی ایزل کو دیکھ کر آغا فارس کا اپنا دل کٹ کر رہ گیا۔ رات بھر وہ کہاں سو پائے تھے، بس اسی کی فکر نے جگائے رکھا، نیند کا ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے گزر نہ ہوا۔
اس وقت بھی بس یہی سوچ تھی کہ کاش ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو جس سے وہ سب پہلے سا کر دیں۔ بستر پہ پڑا وجود اٹھ بیٹھے اور آغا جان کہتا کھلکھلا کر ہنس پڑے، مگر اس سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے تھے کیونکہ وہ ایک انسان تھے نہ کہ جادوگر، بلکہ آج کل تو خود کو ایک بے بس انسان محسوس کرتے تھے۔ پریشان نہیں ہو ممانی جان، میں حارث کو کال کرتا ہوں، وہ آ سکتا ہوا تو ٹھیک، نہیں تو اس کو ہاسپٹل لے جائیں گے۔ طبیعت خرابی کے معاملے میں وہ ہمیشہ حارث کو یاد کرتے تھے، دوسرے ڈاکٹرز کی بجائے اس سے علاج کو ترجیح دیتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حارث کے ہاتھ میں بہت شفا تھی۔ نادیہ، فارس کہہ رہا ہے نا کہ بلا رہا ہے حارث کو، نہیں تو لے چلیں گے ہاسپٹل، پریشان مت ہو۔ پریشان ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا اپنی بھی طبیعت خراب کر لو گی۔ اعجاز ٹھیک کہہ رہا ہے، ایزل ٹھیک ہو جائے گی، پریشان مت ہو۔ شائستہ اور اعجاز انہیں سمجھانے لگے، جبکہ آغا فارس کمرے سے نکلنے کی بجائے ایزل کے سرہانے آ بیٹھے۔ انم جو اس کے پاس بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو حارث، ہاں کہاں ہو تم؟ کیا ہاسپٹل میں؟ حارث کے کال پک کرتے ہی انہوں نے سلام دعا حال چال کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اجلت میں پوچھا۔ نہیں، ابھی گھر سے نکلا ہوں، ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں، تم بولو کوئی کام؟ اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایئرپورٹ کو کان میں فٹ کیا۔ ہاں، وہ ایزل کی طبیعت کافی ناساز ہے، تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ، یا میں اسے ہاسپٹل ہی لے آؤں؟ انہوں نے فون کرنے کی وجہ بتائی تو حارث گھر آنے والی بات پہ چند ثانیوں کو لب بستہ ہی رہ گیا۔ گھر جاتا تو ممکن تھا انم سے سامنا ہو جاتا، اور دل کے ہرے زخموں سے خون رسنے کے امکانات تھے۔ پہلے ہی دن رات وہ ایک اذیت میں مبتلا تھا، اب اس کو دیکھتا تو اذیت میں مزید اضافہ کر بیٹھتا۔ اس سب سے ہی تو وہ بھاگنا چاہتا تھا، کتنی مشکلوں سے روز خود کو سمجھاتا تھا کہ وہ تمہاری نہیں، وہ تمہاری کبھی تھی ہی نہیں حارث، بھول جاؤ اسے۔ اور اب جب آغا فارس اسے اس کے گھر بلا رہے تھے تو وہ فوری طور پہ کوئی جواب نہ دے پایا۔ ہیلو حارث، تم سن رہے ہو؟ دوسری طرف خاموشی پا کر انہوں نے اسے پکارا تو وہ سوچوں کی نگری سے نکلا۔ دل کی حالت کے بگڑنے کا کتنا ہی اندیشہ سہی، مگر دوست کو انکار کیسے کر سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی ایمرجنسی کیس بھی کندھوں پہ نہ تھا۔ سن رہا ہوں، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، سپاٹ سے لہجے میں جواب دیتا وہ کال کٹ کرتا گاڑی دوسری سڑک پہ ڈال گیا۔ کس ڈاکٹر سے چیک کروایا ہے مامو جان؟ الٹا اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی ہے، کم از کم مجھے ہی اطلاع کر دی ہوتی۔ انہوں نے ایزل کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کل کی نسبت آج زیادہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ انہیں اندر ہی اندر غصہ آنے لگا اس ڈاکٹر پہ جس کی دوائیوں، ڈرپس اور انجیکشن کسی نے بھی تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں چھوڑا تھا۔ کالونی کا ہی ڈاکٹر ہے، بس جلدی میں اس کو بلا لیا، مجھے کیا پتا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اعجاز شرمندگی سے گویا ہوئے۔ اس کی اتنی طبیعت خراب تھی اور آپ نے یقیناً کالونی کے شفیق چچا کو بلا لیا ہوگا، جو اس عمر میں لوگوں کے نام تک بھولنے لگے ہیں۔ کسی کو کیا دوائی دینی ہے، یہ کیا خاک یاد رکھیں گے؟ آغا فارس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اعجاز ندامت سے گویا ہوئے۔ میں نے سوچا پرانے ڈاکٹر ہیں، تجربہ کار ہیں، اور پھر اسی سڑک پہ رہتے ہیں، جلدی سے آ جائیں گے، بس اس لیے عجلت میں انہیں کال کر لی۔ مگر تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہ کرتے، معاملہ ان کی بیٹی کی طبیعت کا تھا۔ بہرحال اب آئندہ ایسی کوئی سچویشن ہو تو آپ مجھے اطلاع دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایزل کے کسی بھی معاملے میں کسی قسم کی بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا، خاص کر اس کی طبیعت کو لے کر۔ وہ غصے میں تھے، تبھی کچھ زیادہ ہی بول گئے، یہ بھی بھول گئے کہ کہہ کس سے رہے ہیں۔ فارس کیا ہو گیا ہے، وہ باپ ہیں اس کے، تم سے زیادہ فکر ہے انہیں اپنی بیٹی کی۔ اپنے لہجے کو ذرا معتدل کس قدر خوش قسمت ہو تم ایزل کہ دوست ہو کر بھی ان کی اس قدر محبت سمیٹتی ہو، اور ایک میں ہوں جس پہ اتنا بڑا رشتہ جڑنے کے باوجود بھی محبت کا ایک ذرہ تک نہیں لٹایا جاتا۔ میں ان کی بیوی بن کر بھی وہ محبت نہیں حاصل کر پاؤں گی جو تم بنا اس رشتے کے دھڑلے سے جب چاہے حاصل کر لیتی ہو۔ اب تو جب جب وہ ان کی ایزل سے ایسی محبت دیکھتی تھی، دل میں شعلہ سا اٹھتا تھا جو پورے وجود کو راکھ کرتا محسوس ہوتا تھا۔ مت ڈانٹو اسے شائستہ، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ اعجاز نے شائستہ کو روکا۔ آئی ایم سوری مامو جان اگر کچھ برا لگا ہو تو۔ شاید ماں کے ٹوکنے پہ انہیں بھی احساس ہوا تھا اپنے رویے کا۔ ارے نہیں میرے بچے، آج تک بھلا تمہاری کسی بات کا برا منایا بھی ہے، بلکہ تمہارے ہونے سے تو میں ایزل کی طرف سے بہت مطمئن رہتا ہوں۔ آدھے سے زیادہ فکریں تو اس کی تمہارے سر ڈال رکھی ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اعجاز محبانہ لہجے میں گویا ہوئے، یہ ان کے دل کی آواز تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں مامو جان، ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ بھلا ایک باپ سے زیادہ اپنی بیٹی سے محبت کوئی دوسرا مرد کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کی محبت جس درجے پہ ہے اس تک تو میں کبھی نہیں پہنچ سکتا، نہ پہنچنا چاہوں گا۔ وہ اٹھے اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولے، تمہاری یہی سوچ، یہی باتیں ہی تو ہیں جن کے سبب مجھے تم پہ فخر ہے۔ میں صرف ایزل اور انم ہی نہیں بلکہ تمہارا بھی باپ ہوں۔ بیٹے ہو تم میرے، دنیا کے سب سے پیارے بیٹے۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے آغا فارس کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ایک محبت بھرا بوسہ ان کے ماتھے پہ دیا۔ اور آپ دنیا کے سب سے پیارے مامو جان، اور پریشان مت ہوں، آپ کی بیٹی کو اگر کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہ کر سکا تو میرے پاس بہت سے طریقے ہیں اسے ٹھیک کرنے کے۔
ماحول میں پیدا ہوا کھچاؤ کم کرنے کو وہ ہلکے پھلکے لہجے میں غیر سنجیدگی سے گویا ہوئے تو اعجاز اس سچویشن میں بھی ہنس پڑے۔ آج پورے 3 مہینے بعد وہ اس گھر کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ لڑکی رہتی تھی جو جانے انجانے میں اس کا دل اپنے قبضے میں کیے بیٹھی تھی۔ وہ اس گھر میں پہلے بھی 2-3 بار آ چکا تھا مگر بائی چانس انم سے ملاقات نہ ہو سکی، ہوئی بھی تو دوست کے گھر پر۔ شاید قسمت نے اسے انم سے ملوانا ہی دیر سے تھا۔ اس کا دل عجیب تذبذب کا شکار تھا، اس کو دیکھنے کی چاہ بھی رکھتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ اس سے سامنا نہ ہو، اور اسی کشمکش میں کتنی ہی دیر دروازے پہ ہی کھڑا۔ میں تو تمہارے در پہ محبت کا سوال ہی بن کر بھی نہیں آ سکتا کہ تمہارے پاس مجھے دینے کو فقط ایک مسکان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک دل میرا ہے جو تمہیں دے چکا ہوں، اور ایک دل تمہارا ہے جو شاید تم فارس کے نام کر چکی ہو۔ پھر تم سے مانگوں بھی تو کیا؟ تمہارے پاس تو مجھ جیسے ہارے شخص کے نام کرنے کو کچھ بھی نہیں۔ ہاں، یہ ہارا ہوا شخص تمہاری ایک مسکراہٹ پہ بھی راضی ہو سکتا ہے، سو کاش آج تم وہ ایک مسکراہٹ مجھے دان کر دو۔ کم از کم اس وجود کی بے قراری میں کچھ تو کمی واقع ہو، مرض عشق کا کچھ سو علاج ہو، صرف کچھ۔ وہ اس کے در پہ سر جھکائے یوں کھڑا تھا جیسے اپنا سب کچھ لوٹا کر خالی ہاتھ اور تہی دامہ رہ گیا۔ نہ جانے اور کتنی دیر یوں کھڑا رہتا اگر جو آغا فارس کی کال نہ آتی۔ اس کے کشیف وجود میں حرکت پیدا ہوئی، اس نے کال پک کرنے کی بجائے کٹ کی اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ نمونیا ہوا ہے، ٹھنڈ نے اپنا کافی گہرا اثر چھوڑا ہے جس کے سبب بخار نے زور پکڑ لیا، مگر زیادہ پریشان نہ ہو، انجیکشن اور ڈرپ لگا دی ہے، انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں میں بخار میں کمی واقع ہو جائے گی۔ مکمل چیک اپ کرنے کے بعد حارث نے انجیکشن لگایا اور پھر ڈرپ چڑھائی، اور ساتھ ساتھ انہیں بتاتا بھی رہا، مجھے ذرا اس کی میڈیسنز دکھاؤ۔ حارث نے مصروف سے انداز میں آغا فارس سے کہا، مگر دوائیاں سائڈ ٹیبل کے دراز میں تھیں۔ اس سے قبل کہ وہ انم سے پوچھتے اس نے دراز سے نکال کر خود ہی حارث کو پیش کی۔ یہ لیں ڈاکٹر، اور جلدی سے بولی۔ اس کی آواز سے قبل اپنے سامنے آیا نسوانی ہاتھ دیکھ کر ہی وہ ٹھٹک گیا، اور پھر آواز نے اسے سر اٹھا کر انم کو دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ سفید ٹراؤزرز پہ گھٹنوں سے نیچے تک آتی مختلف رنگوں کی پرنٹڈ پھولوں والی شرٹ پہنے، سر کو جامنی شال سے کور کیے، سادہ سادہ سی وہ آج بھی پہلی بار کی طرح اس کا دل نکال کر لے گئی۔ اس قدر سادگی میں بھی وہ حارث کے نزدیک قیامت ڈھا رہی تھی، یا پھر یہ محبت کی نظر تھی جو انم کو حارث کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی قرار دے رہی تھی۔ 3 ماہ یعنی 90 دن یا اس سے بھی زیادہ دن بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا جسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس نے اپنے دل کی رانی بنانے کا سوچ لیا تھا۔ دل اسے دیکھ کر عجیب ہی لے میں دھڑکا تھا، تڑپا تھا، مچلا تھا اس سے بات کرنے کو، اس کا بڑھا ہاتھ چھونے کو، اسے چیخ چیخ کر اپنے سپنے میں دفن وہ حقیقت بتانے کو جو وہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے انم کو دیکھا اور پھر آغا فارس کو، دونوں کو ساتھ سوچا تو روح چھلنی چھلنی ہوتی معلوم ہوئی۔ اتنا آسان نہ تھا اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ سوچنا، سوچ کر ہی اسے اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دیکھتا تو نہ جانے کیا قیامت گزرتی۔ اس وقت وہ اور ایزل دونوں ایک ہی کشتی پہ سوار تھے جہاں ٹوٹے دلوں کی بھرمار تھی۔ وہ دونوں ہی محبت کے مارے تھے، دونوں کے ساتھ ہی قسمت نے ظلم ڈھایا تھا۔ انم کو آغا فارس سے محبت نہیں تھی اور انہیں انم کی چاہنا تھی، پھر کیوں وہ دونوں ان کو نہ مل گئے جنہیں ان دونوں سے دیوانوں کے جیسی محبت تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی کے پیچھے چھپا مقصد کوئی نہیں جان سکتا تھا، وہ بھی نہ جان پایا۔ اس نے آغا فارس سے نظریں ہٹا کر کچھ پریشان سی انم پہ ڈالیں جو ابھی تک ہاتھ اس کے آگے کیے ہوئے تھی۔ اس ہاتھ کو دیکھ کر ایک منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، یہی ہاتھ تھا جسے انجانے میں اس نے تکلیف پہنچائی، مگر پھر اسے اپنے ہاتھ کی دسترس میں لے کر اس درد پہ مرہم بھی لگایا۔ آج وہ ہاتھ بالکل صاف تھا، ہر داغ سے پاک۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، اس نے بہت غور سے دیکھا، اس کا تو چہرہ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ شاید فارس سنگ رشتہ جڑنے کے بعد کا حسن ہے یہ، وہ آزردگی سے سوچ کر رہ گیا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ کوئی بہت غور سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ آغا فارس تھے۔ حارث، دوائیاں۔ انہوں نے انم کے ہاتھ سے دوائیوں کے پتے لے کر اسے پکارا تو وہ چونک کر کچھ خفیف سا ہوا۔ کتنی ہی کوشش کی مگر دل کے زخموں کو رسنے سے روک نہ پایا تھا۔ اب تو بس جب تک یہاں تھا خود پہ ضبط کے پہرے مزید مضبوط کر کے رکھنے تھے۔ لاؤ۔ دوائیاں لے کر اس نے باری باری انہیں چیک کیا اور پھر ایک پتے پہ رک گیا۔ کب دیں یہ والی ٹیبلٹس؟ 3 گولیاں نکلی ہوئی تھیں۔ یہی دیکھ کر اس نے وہ مخصوص پتہ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کسی ایک کو مخاطب نہیں کیا تھا، مگر جو دوائیاں دے رہا تھا بولنا اسی کو تھا، سو انم بولی، صبح دوپہر شام 3 ٹائم۔ وہ جلدی سے بولی تو حارث نے بے ساختہ اپنی پیشانی مسلی اور بولا، کر دی نا غلطی؟ اس نے تعصب بھری نگاہوں سے انم کو دیکھا۔ کیسی غلطی؟ آغا فارس متوحش ہوتے بے صبری سے سوال کو ہوئے۔ ہاں بیٹا، کیسی غلطی ہو گئی ہم سے؟ اعجاز بھی ان کے چپ ہوتے ہی بولے، جبکہ انم گھبرائی سی کھڑی تھی کہ نہ جانے اس سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ دوائیاں کون دے رہا تھا؟ غلطی بتانے سے قبل اس نے جاننا چاہا تھا کہ پھر اس بندے سے مخاطب ہو۔ جی میں، کیوں کیا ہوا؟ گھبرائی سی وہ بولی، یہ دوائی بہت تیز ہے۔ 1 ٹیبلٹ کتنے ml کی ہے معلوم بھی ہے؟
اس کا شدید بخار میں بھی کبھی زیادہ استعمال نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ بھی آدھی دی جائے۔ فرق نہیں پڑا تو باقی ماندہ 10 سے 12 گھنٹوں بعد دے دی، اور آپ نے تو ماشاءاللہ سے پوری کی پوری 3 گولیاں تینوں ٹائم دے ڈالیں۔ جانتی ہیں دوائی کا غلط استعمال بھی جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اپنے خالص ڈاکٹر روپ میں آتے ہوئے وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ جس کو سرزنش کر رہا ہے وہ لڑکی اس کی عزیزہ ہے، جبکہ عزیزہ تو اپنی غلطی جان کر سر جھکا گئی، اس سے زیادہ وہ کیا کرتی۔ حارث بیٹا، اس سے تو جو ڈاکٹر نے کہا ہوگا اس نے وہی کیا ہوگا۔ اعجاز سر جھکائے کھڑی بیٹی کی وکالت میں بولے۔ کوئی بھی اتنا کن ذہن ڈاکٹر نہیں ہوتا کہ دوائیاں تو دے دے مگر ان کے متعلق نالج نہ رکھتا ہو، نہ ہی اپنی دوائیوں سے مریض کی طبیعت بگاڑنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈاکٹر نے اس دوائی کا استعمال کا یہی طریقہ کار بتایا تھا؟ اعجاز کو جواب دینے کے بعد وہ پھر سے انم کی طرف ہوا، جبکہ آغا فارس اور باقی سب کی نظریں بھی انم پہ ہی ٹکی تھی۔ وہ کسی دوائی کے متعلق شاید کہا تو تھا کہ اسے شاید اتنے گھنٹوں بعد دینا ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، اتنی دوائیاں تھیں کہ ذہن سے نکل گیا۔ کچھ یاد تو آ رہا تھا اسے مگر ڈھنگ سے نہیں، تبھی بنا جھوٹ بولے پشیمان سے رک کر گویا ہوئی۔ بہت خوب۔ حارث تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو انم؟ جب تمہیں سمجھ نہیں تھی آئی تو دوبارہ پوچھ لیتی یا لکھوا لیتی یا اس وقت کسی اور کو بتا دیتی۔ حد کرتی ہو تم بھی، مجھے تم سے اتنی بڑی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ اب دیکھ لو تمہاری لاپرواہی اور غلط استعمال کے سبب کیا حال ہو گیا تمہاری بہن کا۔ آغا فارس نے تو وہیں اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ان کی ڈانٹ کو سر جھکائے سنتی وہ آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہ پائی اور بہت کوشش کے باوجود بھی آنکھوں سے پانی رواں ہو گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے انم، وہ تو شکر ہے آج حارث کو بلا لیا، ورنہ تم تو یہ دوائی مسلسل اسے دے کر… اچھا چلو بس بھی کر دو فارس۔ انم کا سر جھکا ہونے کے باوجود بھی حارث اس کی گال پہ کچھ چمکتا محسوس کر گیا۔ اس نے تو انم کو اس کی غلطی بتائی، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ڈاکٹر کے طور پہ دوسروں کو بتلاتا تھا، مگر آغا فارس کا انم کو ڈانٹنا نہ جانے کیوں اسے سخت ناگوار گزرا۔ تب حارث نے دبے دبے لفظوں میں کہا مگر انم تک یہ آواز بخوبی پہنچی، جبکہ آغا فارس کچھ حیران سے تھے کہ اسے آخر انم کی ڈانٹ کی اتنی فکر کیوں تھی۔ یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، اس کی غلطی پہ کوئی بھی اسے ڈانٹ سکتا تھا، حارث کا بولنا نہیں بنتا، پھر کیوں اس کی حمایت میں بول رہا ہے؟ مگر اس وقت وہ اس کے کہنے پہ خاموش ہو گئے۔ انم نظریں چراتی کمرے سے نکل گئی۔ نادیہ، اعجاز اور شائستہ کو بھی اس کے لیے برا لگا تھا۔ فارس کو اسے سب کے بیچ نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، مگر انم سے غلطی ہوئی، وہ غلطی بڑھ بھی سکتی تھی اگر ایسے ہی دوائی لگاتار دی جاتی۔ یہی سوچ کر کسی نے آغا فارس کو اسے ڈانٹنے سے روکا نہ تھا۔ بہرحال اب یہ دوائی بالکل نہیں دینی، میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، وہ باقاعدگی سے ایزل کو دیں، استعمال کا طریقہ کار بھی لکھ رہا ہوں تاکہ دوبارہ کوئی غلطی نہ لگے۔ کل یا تو میں آ جاؤں گا یا اگر طبیعت کچھ سنبھلے تو ایزل کو ہاسپٹل لے آئیے گا، ایک انجیکشن اور ڈرپ اور لگے گی۔ بولنے کے ساتھ ساتھ لکھ کر پرسکرپشن آغا فارس کو تھمائی گئی۔ کوئی دوائی اگر باہر کے میڈیکل سٹور سے نہ ملے تو ہاسپٹل کی فارمیسی سے لازمی مل جائے گی۔ خیر اب میں چلتا ہوں، ایزل کا بہت خیال رکھیے گا۔ آغا فارس سے دوائیوں کے متعلق بات کرنے کے بعد وہ سب کو ایزل کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا کمرے سے نکل گیا۔ آؤ میں باہر تک چھوڑ دوں۔ زینو تک پہنچا تھا کہ آغا فارس بھی پیچھے چلے آئے۔ کیوں بھائی، یہ باہر والا تکلف کیوں؟ کیا مجھے باہر کا راستہ نہیں معلوم؟ ان کی بات پہ وہ غیر متانت سے گویا ہوا۔ تمہاری معلومات کو تو پتہ نہیں، مگر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اس معلومات سے انجان ہوں جو شاید مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ زینے اترتے وضو مانی انداز میں بولے۔ کیا مطلب؟ کیا معلوم اور معلومات لگا رکھا ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ سمجھ تو میں بھی نہیں پا رہا، وہ بغور حارث کا چہرہ دیکھتے بولے۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ کھل کے بات کرو یار۔ وہ الجھ پڑا۔ کروں گا مگر ابھی وقت نہیں، میں دوائیاں لینے جا رہا ہوں۔ انم، انم۔ آخری زینہ اتر کر انہوں نے ساتھ ہی انم کو آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ جی۔ اتنی اونچی آوازوں پہ وہ دوڑی دوڑی آئی۔ فارس کی پکار پہ اس کا یوں دوڑ کر آنا حارث کو بے نام سی ٹیسوں سے نواز گیا۔ حارث کو چائے پلائے بغیر مت بھیجنا۔ اس کی ضرورت نہیں فارس، مجھے جانا۔ میری ماما مجھے ایک بات اکثر کہتی ہیں، آج وہ میں تم سے کہوں گا مگر تھوڑی رد و بدل کے ساتھ، کہ تمہارا اپنا ہاسپٹل ہے، کسی کے ماتحت نہیں ہو تم جو جلدیاں مچاؤ۔ آغا فارس اسے ٹوک کے بولے۔ ہاں پر پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے انم چائے بہت اچھی بناتی ہے، پی کر مجھے دعائیں دو گے؟ جس نے روکا۔ میں جا رہا ہوں، تم چائے نوش فرماؤ۔ ایک بار پھر سے اسے ٹوک کر مسکرا کر کہتے وہ چل پڑے، جبکہ حارث نے ایک طویل سانس کھینچی ان کے روکنے پہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے وہ اس وجود کے پاس کھڑا تھا جو اس کے قریب ہو کر بھی اس کا قطعی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا آغا فارس کے انم کی چائے کی تعریف پہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ حیران ہوا، وہ لڑکی جو آغا فارس کی ڈانٹ پہ کچھ دیر قبل رو رہی تھی اب ان کی تعریف پہ یوں مسکرا رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مسکراہٹ سمیٹتی اسے بیٹھنے کا کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ التمش لان میں کرسی سے پشت ٹکائے آسمان کی جانب چہرہ کیے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آج آفس نہیں گیا تھا۔
عجیب سی بے چینی تھی جو مکمل وجود پہ سوار تھی۔ وہ نمبر بند کیے بیٹھی تھی، نہ اس کی کوئی خبر لے رہی تھی، نہ اپنی کوئی خبر دے رہی تھی، اور وہ قدموں کو زنجیر کیے گھر میں مقید تھا۔ بلا وجہ آفس سے چھٹی کر لی اور بہانہ سب سے طبیعت خرابی کا بنا لیا، مگر طبیعت تو واقعی عجیب سی ہو رہی تھی۔ کمرے میں دم گھٹ رہا تھا، تبھی لان میں چلا آیا۔ آج دھوپ بہت تیز تھی اور اس دھوپ کی گرمائش کے سبب جسم کو تو سکون مل رہا تھا مگر روح کو نہیں۔ التمش! کچھ گھڑی کو سکون میسر آیا ہی تھا کہ رانیہ کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی اور سارا سکون جیسے عنقا ہو گیا۔ کیا ہے رانیہ؟ وہ بیزاریت سے بولا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ یہاں یہی بتانے آئی تھی اور التمش کو لگا شاید کان کھانے آئی ہے، مگر پھر بھی وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، صاف انکار ہوا۔ ارے سن تو لو کہ آیا کون ہے۔ جو آیا تھا اسے رانیہ بھی جانتی تھی اور وہ اس سے مل کر کافی سرپرائزڈ ہوئی تھی۔ جو بھی آیا ہے منع کر دو، کہہ دو میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اوکے فائن۔ وہ شانے اچکاتی واپس کو ہو لی۔ اسے گئے ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے جب اسے اپنی بند آنکھوں پہ کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ یار رانیہ، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا، ایک بار سمجھ۔ بولتے بولتے وہ اچانک رکا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ہاتھ کسی بڑے کے نہیں ہیں۔ اس نے چھو کر دیکھا تو وہ ننھے سے ہاتھ تھے۔ اس سے قبل کہ وہ پوچھتا یا سوال کرتا، ہاتھ رکھنے والا خود ہی بول اٹھا۔ کیا آپ مجھ سے بھی نہیں ملنا چاہتے آمش انکل؟ بہت معصومیت سے یہ سوال کیا گیا، جبکہ اس سوال پہ التمش نے فوراً سے قبل اس کے ہاتھ ہٹا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حالہ تھی، جو سرخ لگی پہ سرخی نیٹ کی فراک پہنے، بالوں کی اونچی پونی کیے ہوئے تھی اور بالکل ننھی پرنسس لگ رہی تھی۔ حالہ آپ؟ وہ اسے یوں اچانک اپنے گھر دے کر متعجب ہوا۔ آپ کب اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس نے اس گڑیا کو جھٹ سے اپنی گود میں بٹھا لیا اور زور سے گلے لگانے کے بعد پوچھا۔ آج تو اسے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی آئی ہوں ماما کے ساتھ، مگر آنٹی نے بولا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا آپ کو بخار ہے آمش انکل؟ اس نے فکر مندی سے اپنا ننھا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً وہ بخار چیک کر رہی تھی۔ اس کی اس فکر اور حرکت پہ التمش کو بے حد پیار آیا۔ اس نے اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹا کر چوما اور بولا، ہاں بس تھوڑا سا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی گڑیا سے ملنے سے انکار کر دوں؟ آپ نے تو یوں اچانک آ کر مجھے اتنا پیارا سرپرائز دیا ہے کہ طبیعت ساتھ ہی ٹھیک ہو گئی۔ سچ میں؟ حالہ خوش ہوتی بولی تو التمش حیران ہوا، کیونکہ کتنے دنوں سے جو وجود پہ بے کلی چھائی ہوئی تھی وہ واقعی حالہ کے آنے پہ کہیں دبک گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا ہے اس ننھی سی لڑکی میں جو وہ اس لڑکی کی طرف سے ملی بے چینی اور فکر کو اس پل بھول بیٹھا ہے؟ کیا ہے اس بچی میں جو وہ یوں ایک دم سے کھل اٹھا ہے؟ اس کے آنے کی اتنی خوشی کیوں ہوئی ہے؟ ہاں، وہ کھوئی کھوئی سی کیفیت میں بولا اور بغور حالہ کو دیکھنے لگا جو اسے بے حد اپنی اپنی سے لگی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں حالہ؟ اسے گود سے نکال کے اس نے اپنے سامنے میز پہ بٹھایا تو وہ اس سے قدرے اونچی ہو گئی۔ جی؟ اس نے اپنی باریک بھولی آواز میں ایک لفظی جواب اجازت دی۔ آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں ایک لڑکی ہے، بالکل آپ کے جیسی، معصوم، بھولی اور حد سے زیادہ خوبصورت۔ آپ کے آمش انکل کو وہ بہت اچھی لگتی ہے، مگر وہ رکا۔ مگر کیا انکل؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ مگر وہ شاید تمہارے انکل سے ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہی اور میرا اس سے بات کیے اور اسے دیکھے بنا دل نہیں لگ رہا۔ وہ آزردگی سے بولا۔ مگر وہ آپ سے کیوں ناراض ہے؟ حالہ نے ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ کیونکہ میں اس کی حفاظت نہ کر پایا۔ وہ میرے ساتھ ہے اور میری ذمہ داری ہے، اس کا احساس نہ ہو پایا مجھے، اور میں بہت شرمندہ ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مگر وہ کہیں کھو گئی ہے حالہ، مل ہی نہیں رہی۔ وہ سر جھکائے رنج و ملال لیے بولا تو حالہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آپ اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں انہیں مل کر ڈھونڈتے ہیں، اگر وہ ہمیں مل گئی تو میں ان سے بولوں گی کہ وہ آپ کو معاف کر دیں۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میرے آمش انکل بہت اچھے ہیں، وہ آپ کے بغیر بہت اداس ہیں اور مجھے میرے انکل اداس بالکل اچھے نہیں لگتے۔ حالانکہ اپنی صورت رونے جیسی ہو گئی تو التمش کو اس لمحے اس پہ بے حد لاڈ آیا۔ ارے میری پیاری سی جان، آپ تو مت اداس ہو میرے لیے، دیکھنا وہ ضرور مان جائے گی اور پھر میں جلد آپ کو اس سے ملواؤں گا۔ وہ بالکل آپ جیسی ہے، بہت کیوٹ، آپ کو اس سے مل کر بہت اچھا لگے گا۔ وہ اس کے دونوں گالوں پہ باری باری بوسہ دیتا بولا تو وہ چہک اٹھی۔ کیا واقعی؟ تو پھر جلدی سے انہیں ڈھونڈ کر منا لیں، کیونکہ مجھے ان آنٹی سے ضرور ملنا ہے۔ اس کے لہجے سے اشتیاق چھلکنے لگا، جبکہ لفظ آنٹی پہ التمش ہنس پڑا۔ ارے گڑیا، وہ آنٹی بالکل نہیں لگتی، وہ تو بالکل آپ جیسی کیوٹ بچی لگتی ہے، سو جب بھی آپ ان سے ملنا تو انہیں آنٹی نہیں بلکہ آپ ہی کہنا، اوکے؟ اس نے حالہ کی ناک دبائی۔ اوکے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ چلو ابھی ہم آپ کی ماما کے پاس جاتے ہیں، پھر بہت سی باتیں کریں گے۔ التمش اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ بٹ مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا بھی ہے نا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اچھا بابا، کھیل بھی لیں گے، آپ خوش؟ وہ ہنس پڑا۔ آپ کی چائے؟ صوفے کی پشت سے کمر ٹکائے گاڑی کی چابی کے ساتھ جڑے کی چین سے کھیلتا وہ سوچوں میں مگن تھا جب اس سریلی سی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ چائے لیے اس کے قریب کھڑی تھی، اب ٹرے میں موجود لوازمات میز پر سجانے لگی۔ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
اس نے لوازمات سے بھری پلیٹوں کو دیکھتے ہوئے تکلفاً کہا، اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ فارس کے دوست ہیں آپ، اس لحاظ سے یہ آپ کا بھی اتنا ہی گھر ہے، خود کو اس گھر کا فرد سمجھ کر بے تکلف ہو کر کھائیں پئیں۔ انم کے اب والے موڈ سے تو بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ابھی مسکرا کر بولنے والی یہ لڑکی کچھ دیر قبل سب کے بیچ رو پڑی تھی۔ فارس کا دوست ہو مگر فارس جیسا ہرگز نہیں بن سکتا جو ہر ایک ہی کی محبت کے قابل ہو، اور نہ ہی شاید اس گھر کا فرد۔ وہ رنجیدہ پن سے گویا ہوا، آپ کی پہلی بات سے میں متفق ہوں، کوئی کسی کے جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بیڈ کی چادر کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچا گیا۔ وہ جو التمش کا ایزل کو چھونا برداشت نہیں کر پاتے تھے، آخر ایسے درندہ سچ شخص کا چھونا کیسے اور کیوں کر برداشت؟ اس گھر اور باقی گھر والوں کو بھی اپنا مان لوں، مگر تمہیں اپنا کیسے کہوں انم؟ لب بستہ تھے، زبان ساکت تھی، یہ تو دل کی زبان تھی جو بولی گئی۔ ارے بھلا دل برداشتہ کیوں ہونے لگا؟ میں بس یوں ہی ایک بات کہی، مگر آپ ضرور دل برداشتہ ہو گئی تھی جب فارس نے آپ کو ڈانٹا۔ نہ جانے کیوں اس نے دل دکھانے والا ذکر چھیڑا، جس پہ انم لب کاٹتی نظریں جھکا گئی۔ کچھ شرم سی محسوس کر رہی تھی کہ وہ یقیناً اس کے آنسو دیکھ چکا ہوگا۔ فارس کو ایسے سب کے بیچ آپ کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیوں آغا فارس پہ غصہ آ گیا تھا۔ حارث کو شاید معاملہ انم کے دل کا تھا جو اس کی ڈانٹ پہ دکھا تھا۔ ڈانٹا تو آپ نے بھی تھا، وہ کچھ جتا کر بولی، مگر آپ کو میری ڈانٹ کا برا نہیں لگا؟ وہ بھی کچھ جتا کر بولا، یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انم نے استفہامیہ نگاہیں اس پہ مرکوز کیں۔ اندازہ لگا رہا ہوں اور اس اندازے کے صحیح ہونے پہ یقین ہے۔ وہ مسکرایا اپنی ہی بات پہ۔ بالکل درست، مگر آپ کا دوسرا اندازہ بالکل غلط ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ برا تو مجھے فارس کا ڈانٹ کا بھی نہیں لگا۔ وہ بڑے آرام دہ لہجے میں بولی، تو پھر آپ روئیں کیوں؟ مسکراہٹ بدستور برقرار تھی، گویا اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ کیونکہ میری ایک غلطی نے نہ صرف میری بہن کی طبیعت خراب کی بلکہ مجھے فارس کے سامنے بھی شرمندہ کروا دیا، ایک کیئرلیس لڑکی کے طور پر۔ بات یہ نہیں کہ انہوں نے سب کے بیچ کیوں ڈانٹا، کیونکہ اگر مجھے ان کی ڈانٹ کا برا لگنا ہوتا تو اکیلے میں بھی لگ جاتا۔ یہ آنسو تو شرمندگی کے تھے۔ وہ واقعتاً شرمندگی سے گویا ہوئی تو حارث کی مسکراہٹ انکا ہوئی۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اتنی فکر تھی اسے اپنا آپ اپنے منگیتر کے سامنے قابل بنائے رکھنے کی؟ کتنی پرواہ تھی اس بات کی کہ کوئی ایسی غلطی یا بات نہ ہو جائے جو اس کے لیے ان کے سامنے شرمندگی کا باعث بنے۔ ایک بات پوچھوں؟ چائے کو یکسر فراموش کیے وہ پرسوچ نگاہیں انم پر مرکوز کیے بولا، جی پوچھیے۔ اس نے رسانیت سے اجازت دی۔ یاد ہے جب پہلی بار آپ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ایک سوال پوچھا تھا آپ سے؟ وہ بولنا شروع ہوا جبکہ انم کو کہاں یاد تھا، کوئی ایک سوال ہوتا تو یاد رکھتی، اور وہ یہ کہ کیا آپ کو فارس سے محبت ہے؟ مگر آپ کا جواب نفی کی صورت میں نکلا۔ یہ بات تو ہو گئی پرانی، کیونکہ تب آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی ان سے رشتہ جوڑنے کی خواہش رکھے گا، مگر اب جب آپ کا اس سے رشتہ جڑ چکا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ابھی بھی آپ اپنے اسی جواب پہ قائم ہیں، یا یہ فقط اس پسندیدگی کے بعد کا اطمینان ہے جو آپ کو اس سے ہے؟ حارث کو انم کے چہرے پہ اطمینان تو نظر آ رہا تھا، مگر وہ کچھ اور کھوجنے کی بھی صحیح کرنے لگا۔ شاید وہ کچھ اور محبت تھی جسے وہ اس کی آنکھوں میں بلکہ پورے چہرے پہ تلاش کر رہا تھا، مگر جان نہ پایا تبھی سوال کر ڈالا۔ انم کو پہلے بھی حارث سے اس بارے میں بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوئی تھی اور آج بھی ہو رہی تھی، مگر اسے یہ خیال قطعی نہ آیا کہ وہ پوچھ کیوں رہا ہے۔ تب تو وہ اس معاملے میں شامل تھا، مگر اب تو اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اسے فارس سے محبت ہے یا نہیں۔ مگر یہ سوچ آتی تب نہ۔ میں اس جواب میں کوئی ترمیم نہیں کروں گی، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ یہ محبت ہے یا کچھ اور، پر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں خوش ہوں، انفیکٹ بہت خوش۔ فارس سے جڑا یہ نیا رشتہ میرے لیے بہت خاص ہے، بہت ہی اہم، شاید اس لیے کہ وہ اب میرے لیے بہت خاص اور اہم بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں حارث کو لگا کہ سارے سوال جواب ختم، اب پوچھنے یا جاننے کو کچھ باقی ہی نہیں رہتا۔ جب وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے اور یہ خوشی بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی ایک چمک تھی، تو پھر کیسے وہ مزید سوالوں کے لیے لب وا کرتا؟ انم کے اس جواب کے بعد حارث کے سارے الفاظ کہیں کھو سے گئے تھے۔ آغا فارس اس کے لیے بہت اسپیشل ہیں، بہت اہم، تو پھر اس اہمیت کے آگے تو سارے سوال جواب مان پڑ جاتے۔ انم جھجک کے باوجود بھی جواب ہونے کے سبب اسے بتلا گئی، جبکہ وہ خالی خالی نظروں سے اپنی محبت کو تکتا رہا، جس نے ابھی چند لمحے قبل ہی کسی اور کے لیے اپنی پسندیدگی کا ایک خوبصورت اظہار کیا تھا۔ اس خوبصورت اظہار نے حارث کا تو کلیجہ ہی چیر ڈالا۔ اس کے چہرے سے نگاہیں پھیر کر اس نے آنکھوں میں رقم ہوتی اذیت و حسرت کو چھپانا چاہا۔ اپنے کرب کو مخفی رکھنے کی صحیح کرتا وہ سر ہی جھکا گیا۔ آپ چائے پئیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے، مجھے کچن میں کچھ کام ہے۔ انم کو لگا وہ مزید کوئی سوال کرے گا، کوئی بات کرے گا، مگر وہ تو یوں خاموش ہو گیا جیسے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔
انم کے جواب نے اس کی گویائی چھین ہی تو لی تھی۔ اسے خاموش پا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو۔ وہ بھی چند قدم ہی چلی تھی کہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں اس نے پکارا، جی؟ وہ پلٹی مگر حارث کچھ بولا ہی نہ، جبکہ وہ منتظر کھڑی تھی۔ چائے بہت اچھی ہے۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ نہ جانے کیوں انم کو محسوس ہوا کہ وہ بولنا کچھ اور چاہتا تھا مگر بول کچھ اور گیا۔ لیکن آپ نے تو چائے پی ہی نہیں۔ انم نے الجھی سی نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا جو صدیوں کا تھکان زدہ معلوم ہو رہا تھا۔ پہلی بار اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا کہ اس سے قبل مردانہ حسن کا شاہکار اس نے نہیں دیکھا، مگر آج یہ چہرہ اسے بہت مرجھایا اور آنکھیں خالی خالی سی لگیں۔ کچھ لوگوں کی بنائی چیزوں کو چکھنے سے قبل ہی تعریف کر دینا حماقت نہیں کہلاتی، اور مجھے لگتا ہے آپ ان کچھ لوگوں میں شمار ہوتی ہیں۔ چائے کی خوشبو ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ فارس کی بات 100% سچ ہے، مگر افسوس میرے پاس وقت کی بہت قلت ہے۔ آپ کی چائے پینے سے قبل ہی یہ خوف طاری ہو چکا ہے کہ اسے پینے کے بعد کہیں اس کی لت ہی نہ لگ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنا بھی فائدہ سوچوں اور وقت سے بھی دشمنی نہ مول لوں۔ پہلے تو دل سے تعریف کی گئی، مگر آخری کے جملے شرارتاً ادا کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تو انم کے لبوں پہ در آنے والی مسکراہٹ بے اختیار تھی، ایک مکمل اور بھرپور مسکراہٹ جس میں کچھ ہنسی کی چھنکار بھی تھی۔ تو یعنی وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا رہا تھا؟ جس مسکراہٹ کی تمنا اس گھر کی دہلیز پار کرنے سے قبل اس نے کی تھی وہ اسے آخر مل چکی تھی۔ اس کی یہ میٹھی سی مسکان واقعتاً حارث کے سینے پر ٹھنڈے پانی کی پھوار کی مانند پھوٹتی ثابت ہوئی تھی۔ میں اگر یہ کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ باتیں بہت انٹرسٹنگ کرتے ہیں آپ۔ یقین مانیں آپ کی وائف بہت لکی ثابت ہوگی، اتنا خوش مزاج ہسبینڈ جو ملے گا اسے، وگرنہ تو ڈاکٹرز بہت ہی خوش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، بالکل سڑیل سے۔ نامعلوم ان کی بیویاں بچے کیسے گزارا کرتے ہوں گے ان کے ساتھ۔ اپنی ہی بات پہ وہ ہنستی بولی، انداز دوستانہ تھا، جبکہ حارث تو اس کی اس بات پہ مصنوعی مسکراہٹ بھی لبوں پہ نہ سجا سکا۔ اسے کیسے بتاتا کہ وہ خوش قسمت بیوی تم کہلا سکتی ہو کیونکہ تمہیں ہی تو سوچا تھا اپنی بیوی کی حیثیت سے۔ پھر تو ڈاکٹرز کے بارے میں بہت غلط رائے ہے آپ کی۔ مانا ڈاکٹر سخت دل ہوتے ہیں مگر انسان ہوتے ہیں، انسانیت رکھتے ہیں، اپنے پیشے کو اپنی پرسنل لائف پہ افیکٹ نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ مجھے میرے ڈیوٹی ٹائم میں مجھے ایز اے ڈاکٹر دیکھیں تو میری ہونے والی مسز کی قسمت پہ ماتم کریں، کیونکہ میں ایز اے ڈاکٹر اپنے اس کردار سے یکسر مختلف ہوں جو میں ایک بیٹے، ایک بھائی اور ایک دوست کے طور پہ ادا کرتا ہوں، یا ایک شوہر اور باپ کے طور پہ ادا کروں گا۔ مجھے ایسا ڈاکٹر دیکھنے والے آپ سے یکسر الٹ سوچتے ہوں گے۔ بہت ہی معتدل لہجے میں اس نے انم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے یا کسی بھی ڈاکٹر کے خشک یا خوش مزاج ہونے سے ان کی پرسنل لائف سے جڑے لوگوں کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا تعلق نہیں ہوتا۔ انم کو اپنی سوچ کی بے وقوفی کا احساس ہوا تو شرمندہ سی ہو گئی۔ نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ ہر پیشے سے منسلک انسان کا اپنے پیشے اور ذاتی زندگی سے جڑے لوگوں سے تعلق مختلف ہی ہونا چاہیے۔ ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں مطابقت ضروری نہیں ہوتی، دونوں زندگیوں کو الگ نظریوں سے دیکھنا اور جینا چاہیے، ورنہ تو زندگی میں یکسانیت ہی بھر جائے گی اور انسانی فطرت یکسانیت سے ہمیشہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ میرے اپنے والد ایک آرمی مین تھے اور پیشے کے لحاظ سے بہت سخت تھے۔ سب یہی کہتے تھے کہ تمہاری بیوی تو تمہاری سختی کے آگے چوں تک نہیں کر پائے گی، مگر انہوں نے اپنی سختی کو جاب تک ہی محدود رکھا کیونکہ وہ اس جاب کی ضرورت تھی۔ سخت اور اصول پسند ہونا، مگر اس سختی کو انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت کا موقع نہ دیا۔ بہت محبت اور خوبصورتی سے اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلے، ان پہ یقین کیا، انہیں آزادی دی اپنی مرضی کی زندگی جینے کی، اپنی مرضی کا پروفیشن اپنانے کی، اور تبھی میں آپ کی سوچ سے اختلاف رکھتا ہوں۔ مگر آپ شرمندہ نہ ہوں، کہیں نہ کہیں آپ صحیح بھی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسی بے وقوفی کر رہے ہیں، یعنی اپنی ذاتی اور پروفیشنل لائف میں کوئی فرق ہی نہیں رکھتے، اور یہی تو وہ غلطی کرتے ہیں۔ انم تو اس کی اتنی لمبی تقریر پہ خفت سے لب کاٹنے لگی تو حارث نے اسے شرمندگی سے نکالنا چاہا۔ آپ میری سوچ سے اختلاف رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کی ان سب باتوں کے بعد مجھے بھی اپنی سوچ سے اختلاف ہونے لگا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ کی وائف واقعی بہت لکی ہوگی، کیونکہ نہ صرف پیشے کے لحاظ سے ایک قابل ڈاکٹر بلکہ ویسے بھی ایک سمجھدار انسان ملے گا اسے۔ بات جہاں سے چلی پھر وہیں آ رکی۔ ہو سکتا ہے میری بیوی مجھ سے بھی کہیں زیادہ سمجھدار ہو۔ حارث نے پتے کی بات کی۔ ہاں، مگر اسے ہونا نہیں چاہیے۔ وہ ناک سکیڑتی بولی۔ مگر کیوں؟ بے ساختہ اس نے پوچھا۔ کیونکہ ایسے تو پھر وہ بس خود پہ ہی ناز کرے گی، کوئی ایسی ہونی چاہیے جو آپ پہ ناز کرے تاکہ آپ خود کو خوش قسمت تصور کریں۔ وہ بڑے دوستانہ لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ناز کرے نہ کرے، اپنی طرف سے انم نے بھی بہت پتے کی بات کہی۔ ایک بات بتاؤ انم، کچھ سوچ کر وہ اجازت طلب ہوا۔ جی پوچھیں۔ کیا تم اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو اپنے فخر کے قابل سمجھتی ہو؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے گہری نگاہیں انم کے دھان پان سے وجود پہ ٹکائی گئیں۔ میں؟ اس نے کچھ الجھ کر کچھ حیرت سے سینے پہ انگشت شہادت رکھتے ہوئے پوچھا۔ تم؟ دہرایا گیا۔
میں آپ کو زیادہ تو نہیں جانتی، مگر جتنا جان گئی ہوں اس کے بعد کہہ سکتی ہوں کہ ہاں، آپ ایسے انسان ہیں جس پہ ناز کیا جا سکے، اور مجھے یہ ناز ہے۔ یہ الفاظ کیا کچھ نہ تھے حارث کے لیے۔ تو بس پھر جان لو انم کہ میرے لیے تمہارے ناز سے زیادہ کوئی ایسی شخصیت اہمیت نہیں رکھتی جس کے ناز کی مجھے ضرورت ہو۔ بھلے تم میری حیات کی ساتھی نہیں ہو، نہ بن پاؤ گی، مگر تمہارا درجہ شاید میرے دل میں اس ساتھی سے بھی کہیں اوپر رہے گا۔ تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی، اور تمہارا مقام ہر مقام سے بالا تر ہے۔ ایسے ہی تمہارا مجھ پہ ناز ہر شخص کے ناز سے بالا تر ہے۔ اس کے من موہنے سے چہرے کو آنکھوں میں بھرتا وہ پورے دل سے بولا، مگر لب تو بستا ہی تھے، بہت شکریہ خوبصورت لڑکی۔ وہ اب کی بار دل سے مسکرایا تھا۔ آخر کو انم کی بات نے دلی خوشی جو دی تھی۔ ویسے بہت چالاک ہیں آپ، چائے نہیں پینی تھی تو بتا دیتے، وقت کی قلت کا بہانہ کیوں کیا؟ کیونکہ جانے کی جلدی کا بول کر بھی آپ کب سے باتوں میں لگے ہیں؟ وہ آنکھوں کو زوم کر کے اسے مصنوعی گھوری ڈالتی بولی، تم بھی کچھ کم چالاک نہیں ہو، کچن میں کچھ کام ہے یہ بول کر جانے کے بجائے یہاں مجھ سے گپے مار رہی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولا، میں تو جا رہی تھی، آپ نے ہی تو روکا۔ توبہ ہے، ویسے آپ اتنے بھی اچھے نہیں کہ ناز کیا جائے، نہ اتنی انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں۔ وہ شاید برا منا گئی تھی، تبھی برا سمو بنا کر کہتی اپنی باتوں سے پھر گئی، ہا ہا ہا، مگر تم واقعی بہت انٹرسٹنگ ہو، اور یہ مجھے اب پتہ چلا۔ بہرحال سوری اگر برا لگا تو، میں تو مذاقن کہہ رہا تھا۔ انم کا یہ انداز اسے بہت بھایا تھا، تبھی ہنسی بے اختیار تھی، مگر ساتھ ہی دل رنج میں ڈوب گیا تھا کہ یہ ادا، یہ انداز اس کے لیے تو فقط دور دور کے ہیں، وہ تو ان پہ دل کھول کر خوش بھی نہیں ہو سکتا۔ میں بھی مذاق ہی کر رہی تھی، وہ بھی خندہ زیر لب ہوتی بولی، دیٹس گڈ، خیر چلتا ہوں اب، کافی باتیں ہو گئیں، کمپنی دینے کا شکریہ۔ مسکرا کر کہتا وہ چل پڑا۔ اچھا سنو، وہ رکا اور پلٹا، جی؟ اس کا یہ معصومیت بھرا جی ہی تو حارث کی دھڑکنیں بڑھا دیتا تھا، اور یہی سننے کے لیے ہی تو اس نے اسے پکارا تھا۔ ایزل کا خیال رکھنا، انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائے گی، پریشان مت ہونا۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنا خیال رکھنے کا نہ کہہ سکا، کس حیثیت سے کہتا؟ کیا سوچتی وہ کہ اسے اس کے خیال کی اتنی فکر کیوں؟ ایک بار پھر انم کو محسوس ہوا کہ جو کہنا تھا وہ کہہ نہ سکا، مگر پھر اپنی اس سوچ کو جھٹک کر سر ہلا گئی۔ مزید کوئی بھی بات کیے بنا وہ لاؤنج کا دروازہ عبور کر گیا، مگر جب بیرونی دہلیز پہ پہنچا تو رکا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے انم کے ساتھ مسکرا کر ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد وہ ہلکا پھلکا ہونے کی بجائے یہاں سے مزید بوجھ لے کر جا رہا ہے۔ کتنی تکلیف ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ جس کے ساتھ وہ مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا، دوستانہ لہجے میں باتیں کر رہا تھا، اس کے ساتھ صرف اسی حد تک محدود رہ سکتا ہے۔ اس حد سے بڑھ کر کوئی محبت بھرا جملہ اس کے سپرد نہیں کر سکتا، اسے کوئی اشارہ نہیں دے سکتا، اسے اپنے محبت بھرے لمح سے روشناس نہیں کروا سکتا۔ کتنا کرب ناچ اٹھا تھا وجود میں یہ سوچ آتے ہی کہ جو اسے کبھی مسکرا کر، کبھی ہنس کر، تو کبھی مصنوعی نروٹھا پن دکھا رہی تھی، اس کی تعریفیں کرتے اس پہ ناز کر رہی تھی، اس سے گھل مل چکی تھی، مگر فقط اسے فارس کا دوست جان کر، فقط ایک اچھا ڈاکٹر جان کر۔ بہت سی باتوں کا، سوچوں کا بوجھ دل پہ آن پڑا تھا، اور وہی بوجھ لیے وہ یہ دہلیز پار کر گیا۔ اور ہاں، وہ چائے پینے کی وجہ جھوٹی کہاں تھی، وہ واقعی اس بات سے ڈر رہا تھا کہ جب اس کے وجود سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تو اس کی چائے کے ذائقے کو کیسے فراموش کر پائے گا۔ تبھی اس نے چکھنا تو دور، کپ کو چھونے تک کی بھی غلطی نہ کی۔ ویسے پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ آئی تھنک 5 سال پہلے کلب میں ملاقات ہوئی تھی، جب تم اپنے فرینڈس کے ساتھ شیمپین پارٹی کر رہی تھی۔ رانیہ کی پہلی بات پہ جہاں سوزین کے لب مسکرائے، وہاں اگلی بات پہ سمٹ سے گئے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس کے دوست تب ڈرنک کر رہے تھے، کہہ لگا رہے تھے، مگر وہ بنا گلاس کو چھوئے بس ان کی خوشی میں شریک تھی۔ وہ ان پارٹیز کو، اس کلب کی زندگی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر رانیہ شاید اس کا مذاق اڑانے کو تھی۔ تھینک یو۔ اس نے دوسری باتوں کو اگنور کرتے ہوئے بس پہلی بات کے جواب میں شکریہ ادا کیا۔ پاس بیٹھے التمش نے اسے ایک گھوری ڈالتے ہوئے فضول باتیں نہ کرنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اس اشارے کو سمجھ کر بھی ناسمجھ بن گئی۔ میں تمہارے اسلام قبول کرنے پہ سرپرائزڈ ہوں، تم سب چھوڑ کر یہاں پاکستان میں آ گئی، یہاں کے لڑکے سے شادی کر لی، امیزنگ۔ تمہارا دل نہیں کرتا کیا واپس اسپین جانے کو، وہاں کی آزاد فضا میں آزادانہ زندگی جینے کو، اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کو، اپنے انہی دوستوں سے ملنے کو؟ میں حیران ہوں، صرف ایک شخص کے پیچھے تم یہاں آ کر قید ہو گئی۔ کہ تمہارا دم نہیں گھٹتا ہوگا ایسے لباس میں؟ رانیہ نے اس کے پیروں تک کو ڈھانپے لباس کو دیکھتے ہوئے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ سوزین اس کی باتوں کا غصہ کرنے کی بجائے مسکرائی۔ کرتا ہے نا، بہت دل کرتا ہے اپنے ملک جانے کو، مگر صرف جانے کو، جا کر رہنے کو نہیں، کیونکہ رہنا مجھے صرف وہاں ہے جہاں میرا شوہر ہوگا۔ تمہیں شاید لگتا ہے کہ میرا شوہر مسلمان ہے تو ضرور مولانا ٹائپ ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی اس نے مجھے قید کر کے رکھا ہے، نہ ہی بیجا کی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس نے مجھے ہر وہ آزادی دی ہے جو میرا حق ہے۔ یو نو واٹ، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے ارحم جیسا شوہر ملا۔ اتنے سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، اور ان سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جب مجھے یہ احساس ہوا ہو کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ وہ میرے نزدیک ایک پرفیکٹ شوہر ہی نہیں
بلکہ ایک پرفیکٹ انسان بھی ہے، انفیکٹ ایک پرفیکٹ باپ بھی۔ تم اس کو دیکھو یا اس سے ملو تو کبھی بھی مجھ سے یہ سوال نہ کرو۔ سوزین نے رسانیت سے جواب دے کر اس کی غلط فہمیوں کو دور کیا تو رانیہ جبراً مسکرائی۔ سوزین کے جواب پہ التمش نے اب کے رانیہ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ مل گیا جواب میڈم۔ اچھا تو پھر دکھاؤ نا کیسا ہے تمہارا شوہر؟ اوہ سوری، پرفیکٹ شوہر۔ وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھی۔ اوہ رانیہ کن باتوں میں پڑ گئی تم؟ پہلی بار سوزی ہمارے گھر آئی ہے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرواؤ۔ التمش نے اسے یہاں سے بھگانا چاہا۔ ماما کروا رہی ہیں، وہ جواب دے کر پھر سے سوزین کی طرف ہوئی۔ اوکے۔ سوزین نے ایک حرفی جواب دیتے ہوئے موبائل پہ ارحم کی تصویر نکالی اور موبائل اسے تھما دیا۔ دیکھوں تو صحیح ایسا کیا ہے اس کے شوہر میں جو تعریفوں کے پل بڑبڑاتے ہوئے رانیہ نے جب اسکرین پہ نگاہ ڈالی تو چند ثانیے کو پتھر ہی ہو گئی۔ نگاہیں اسکرین کی طرف پڑیں تو پھر جمی کی جمی رہ گئیں، اور اس کا یوں پتھر ہونا سوزین نے بھی دیکھا۔ اسے لگا شاید ارحم کی پرسنالٹی نے اس کی بولتی بند کر دی ہے، جبکہ رانیہ اس کے اندازوں سے انجان بس یک ٹک ارحم کی تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی، مگر جب بولی تو صرف اتنا، سر ارحم۔ یہ دو حرف بہت دھیمی آواز میں بمشکل اس کے منہ سے نکلے، مگر چونکہ وہ سوزین کے بالکل پاس بیٹھی تھی تو اس کے ہلتے لب نہ صرف اس نے دیکھے بلکہ یہ دو الفاظ بھی سنے، سر ارحم۔ سوزین نے بھی زیر لب یہ الفاظ دہرائے جیسے کچھ یاد سا آیا تھا۔ اس تصویر میں صرف ارحم ہی نہیں بلکہ وہ دونوں بھی تھیں۔ حالہ درمیان میں کھڑی تھی، جبکہ وہ اور ارحم حالہ کے اطراف اپنے بازوؤں کا ہار بنائے کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ ایک ہیپی فیملی فوٹو تھی یہ، اور اس ہیپی فیملی کو دیکھ کر اس کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پل اسے لگا اس کا اندر تباہ ہو رہا ہے۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل اگر سوزی کا نہ ہوتا تو وہ یقیناً اسے دیوار پہ دے مارتی۔ کیا ہوا؟ ایسے حیران پریشان کیوں ہو گئی؟ سوزی تم نے اسے ارحم کی بجائے کوئی بھوت تو نہیں دکھا دیا؟ التمش اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر شرارت سے بولا تو یہاں رانیہ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ اس کی نظروں کا دھوکہ نہیں، یہ واقعی ہی ارحم ہے۔ وہ ارحم جس کو پہلی بار اس نے ایک ریسٹورینٹ میں کسی کلائنٹ سے میٹنگ کرتے دیکھا اور اسے دیکھتے ہی وہ اس کی شاندار پرسنالٹی پہ فدا ہو بیٹھی۔ اس نے ریسٹورینٹ کے اسی ویٹر سے ارحم کے متعلق پوچھا جسے وہ ارحم کو لنچ سرو کرتا اور ارحم سر پکار کر مخاطب کرتا دیکھتی رہی۔ اس سے ارحم کے متعلق انفارمیشن لے کر وہ اس کی کمپنی جاب کی گھر سے چلی گئی اور توقع کے مطابق اسے 2 دن بعد ہی جوائننگ کی کال آ گئی۔ وہ روز اسے دیکھتی، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی اور 1-2 بار تو اس کے منہ پہ اس کی تعریف بھی کر ڈالی، جس پہ ارحم نے نہ صرف مدھم سا مسکرا کر شکریہ ادا کر ڈالا۔ وہ جتنا اس کے پاس ہونے کی کوشش کرتی رہی وہ اتنا ہی اسے اگنور کرتا رہا، حالانکہ جیسی کمال کی ڈریسنگ اور میک اپ وہ کر کے جاتی تھی اس پہ آفس کے کئی لڑکے اسی پہ نگاہیں جمائے رہتے۔ رانیہ کو اپنی خوبصورتی پہ بہت مان تھا کہ وہ اس خوبصورتی اور اداؤں سے ارحم کو رام کر لے گی، مگر اس کا رانیہ سے کترانا، اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھنا، سب اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ اوہ تو تم شادی شدہ ہو، ایک ہیپی میرڈ لائف جی رہے ہو، تبھی میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور میں پاگل تمہارے پیچھے پڑی رہی۔ ایک آنسو رانیہ کی آنکھ میں آ ٹھہرا جسے وہ کمال مہارت سے واپس دھکیل گئی، مگر اس کی مہارت صرف التمش سے ہی وہ نمی چھپا سکی۔ اس نمی کو سوزین نے ضرور دیکھا۔ مجھے کچھ کام ہے، تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں۔ انہیں ایکسکیوز کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے بیٹھی سوزین کی نگاہوں نے اس کا آخر تک پیچھا کیا تھا۔ وہ جو سمجھنا چاہ رہی تھی سمجھ گئی، اور یہ جاننے کے بعد اس کا دل کچھ بوجھل سا ہو گیا تھا۔ حارث چلا گیا؟ کچن میں انم کی موجودگی پا کر آغا فارس زینوں کی جانب بڑھنے کی بجائے کچن کی دہلیز پہ آ کھڑے ہوئے۔ جی بس بالکل ابھی گئے ہیں۔ انم ان کی موجودگی پہ چونک کر دروازے کی سمت کو مڑ کر جواب گو ہوئی، کیا اس نے چائے نہیں پی؟ چائے کا ویسا منہ تک بھرا کپ دے کر انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں، کہہ رہے تھے کہ وقت کی قلت ہے، جلدی میں ہے۔ لوازمات واپس جار میں ڈالتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ بن پیے چائے کی تعریف والی بات وہ دانستہ چھپا گئی، اسے بتانا مناسب نہ لگا۔ جلدی میں؟ وہ کچھ حیرت سے زیر لب بڑبڑائے۔ تم نے چائے بنانے میں 2 گھنٹے لگا دیے تھے کیا؟ اس سوال پہ انم مسکرائی۔ ارے نہیں، میں نے تو 10 منٹ میں بنا لی تھی، وہ فٹ سے بولی۔ تو پھر کیا پیش کرنے میں گھنٹہ صرف کیا؟ لہجے میں کسی قسم کی بھی خوشگواریت نہ تھی، سپاٹ سا انداز تھا۔ نہیں تو آپ یہ سب سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کے بے معنی سے سوال انم کو الجھا گئے، جبکہ یہ وہی جانتے تھے کہ یہ سوالات وہ بے مقصد نہیں کر رہے۔ نہیں بس یوں ہی۔ اچھا میرے لیے پانی لے آنا، میں ایزل کے روم میں ہوں۔ پرسوچ سے تاثرات لیے پانی کا حکم جاری کرتے وہ دہلیز سے ہٹ گئے۔ چائے اگر 20 منٹ قبل پیش کر دی گئی اور وہ بالکل ابھی نکلا ہے تو چائے انچھوئی کیوں؟ وہ اس وقت حارث کے متعلق ہی سوچ رہے تھے، مگر کیا کیا سوچ رہے تھے یہ وہی جانتے تھے۔ پہلے تو ٹھٹرتی سردی میں گرمیوں والے حلیے میں لاپرواہ پھرتی تھی، آئس کریم، جوس اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتی پھرتی تھی، مگر شاذ و نادر ہی بخار یا چھینک آتی تھی۔ مگر اب
اب ذرا سی ہوا بھی چھو جائے تو یہ بستر سے لگ جاتی ہے، پتہ نہیں اتنی نازک اور کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ نادیہ اور اعجاز ابھی کمرے سے نکلے تھے، اب آغا فارس اور شائستہ ہی موجود تھیں۔ ایزل نے تھوڑی سی ہوش پکڑی تو نادیہ اسے نیم گرم کھیر کھلا کر دوائی دے کر جا چکی تھیں اور ایزل دوبارہ بخار کے زیر اثر نیند میں جاتی گئی۔ شائستہ بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھی ان سے کہہ رہی تھیں، جبکہ وہ خاموشی کے سوا کوئی جواب ان کے سپرد نہ کر سکے۔ اب یہ تو کہنے سے رہے کہ اسے کمزور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا بیٹا ہی ہے۔ وہ جو اس کی طاقت تھے اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکے تھے۔ تم گھر آؤ گے یا آفس جاؤ گے؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ یہاں تھیں مگر اب جانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آفس جاؤں گا کچھ دیر کے لیے۔ ایزل کے سرہانے بیٹھتے گھڑی کی جانب نگاہ ڈالتے انہوں نے بتایا جو 12 بجا رہی تھی۔ دل تو نہ تھا مگر جو 1-2 ضروری کام تھے سوچا کر کے واپس آ جائیں۔ سارا وقت دھیان ایزل کی جانب ہی لگا رہنا تھا تو پھر کیسے سارا وقت وہاں گزارتے؟ لنچ میں کیا بنواؤں تمہارے لیے؟ 12 تو بج رہے تھے، گھر جا کر انہیں لنچ کی تیاری کروانی تھی جو 2 بجے تک ریڈی ہو جانا تھا اور 2 بجے ہی لنچ کیا کرتی تھیں۔ کچھ بھی بنوا لے ماما، وہ بیزاریت سے گویا ہوئے۔ ان کی چھٹکی بخار میں تپ رہی تھی، ایسے میں وہ کیسے اپنے کھانے پینے پہ توجہ دے پاتے؟ وہ تو ٹھیک ہو جائے گی فارس، لیکن اس کے چکر میں تم اپنی طبیعت مت خراب کر لینا۔ وہ ان کی ساری بیزاریت سمجھتی تھیں، تبھی ان کے پریشانی بھرے چہرے پہ نظریں جمائے بولی، بہت مضبوط جان ہے آپ کا بیٹا، فکر مت کریں۔ وہ مدھم سا مسکرائے اور سوئی ہوئی ایزل کے رخسار کو انگلیوں کی پشت سے ہولے سے سہلاتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ تھوڑی سی توجہ اس لڑکی پہ بھی دے دیا کرو جسے اس توجہ کی چاہ ہے۔ ان کی محبت لٹاتی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے انہیں انم کا احساس دلانے کی صحیح کی گئی۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ انم سے منگنی کر لو، میں نے آپ کی بات نہیں موڑی اور منگنی کر لی، مگر اس وقت یہ طے نہیں ہوا تھا جو آپ اب مجھ سے کہہ رہی ہیں۔ آپ کی خوشی اس رشتے کو جوڑنے میں تھی، میں نے اس خوشی کا احترام کیا، مگر اس سے زیادہ کی فی الحال مجھ سے امید مت رکھیں۔ وہ قطعی انداز میں بولے۔ تو کیا ساری زندگی ایسے ہی گزار دینی ہے؟ اس کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش تو کرنی پڑے۔ ماما کیا ہم اس بارے میں بعد بات نہیں کر سکتے؟ کیا یہ وقت ہے ان باتوں کا؟ میں پہلے ہی ایزل کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ وہ جھنجھلا اٹھے اور انہیں ٹوکتے گزارشانہ لہجے میں بولے، کب تک اس کے لیے پریشان ہوتے رہو گے فارس؟ اس کے لیے پریشان ہونے کے لیے ہم ہیں، تم اپنے رشتے پہ توجہ دو۔ یہ تو ایک دن چلی جائے گی اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر اور وہاں اپنی ایک نئی دنیا بسا لے گی اپنے شوہر کے سنگ۔ تم سے سیکھا، تم سے سمیٹا سارا پیار اسے دے گی، اسے ہی اپنا گھر مان کر اس گھر اور وہاں کے افراد کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جائے گی، اور پھر تب تم اپنے رشتے کی طرف دیکھو گے تو بس مایوسی ہی ہاتھ لگی، کیونکہ جو ساری توجہ اس رشتے کی ضرورت ہوگی وہ تو تم اس پہ صرف کر چکے ہوگے۔ وہ ان کے شانے پہ ہاتھ رکھے بڑے تحمل بھرے لہجے میں انہیں سمجھا رہی تھیں، جبکہ آغا فارس کا دماغ تو بس انہی جملوں پہ ٹک کر رہ گیا کہ یہ تو ایک دن چلی جائے گی اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر اور وہاں اپنی ایک نئی دنیا بسا لے گی اپنے شوہر کے سنگ۔ تم سے سیکھا، تم سے سمیٹا سارا پیار اسے دے گی، اسے ہی اپنا گھر مان کر اس گھر اور وہاں کے افراد کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جائے گی۔ شائستہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھیں مگر وہ تو ان جملوں سے آگے بڑھ ہی نہ پائے۔ میری بات پہ غور کرو، اسے سمجھو اور عمل کرو، تمہیں میرا کہا سب ٹھیک لگے گا۔ اچھا چلو میں جا رہی ہوں، تم بھی بیٹھے مت رہنا، ابھی سو رہی ہے وہ، یوں بیٹھے ہو اس کے سرہانے جیسے کوئی ورد کرنا ہو۔ اپنی آخری بات پہ وہ مسکراتی کمرے سے نکل گئیں، جبکہ وہ تو مصنوعی مسکراہٹ بھی لبوں پہ نہ لا سکے۔ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دوسرے گھر، ایزل کا شوہر، ایزل کا سسرال، ایزل کا کسی اور مرد سے پیار نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تڑپ اٹھتے اور بے تابی سے اس کا دہکتا نرم ہاتھ اپنے سخت ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا، تمہیں نہیں دور کر سکتا خود سے۔ نہ جانے ایک دم سے کیا ہوا کہ وہ ضدی پن سے بول اٹھے، جبکہ اسی لمحے دروازے پہ ایک سایہ سا نمودار ہوا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ تھی جو دہلیز تک آ کر تھم سی گئی تھی، مگر وہ کسی کی موجودگی سے انجان بس اس سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ تم مجھ سے سیکھا پیار کسی اور مرد پہ کیوں کر لٹاؤ گی؟ تمہاری دنیا تو میں ہوں، بس میں، ہے نا میری جان؟ اس کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگانے کے بعد وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند اس سے پوچھنے لگے، بولو نا، کہیں نہیں جاؤ گی نا؟ میرے پاس رہو گی نا تم، اپنے آغا جان کے پاس؟ اس کی تھوڑی کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں سوال گو ہوئے۔ ان سے تو یہ سوچ تک برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ایزل یہ گھر چھوڑ جائے گی، اس کا بھی کوئی شوہر ہوگا جس سے وہ محبت دے گی اور جس کی محبت سمیٹے گی۔ ایزل اس وقت اگر سب سن رہی ہوتی تو تحیر زدہ ہی رہ جاتی، کیونکہ ان سب باتوں کا جو مطلب نکلتا تھا وہ بہت آسان اور خوشکن تھا۔ وہ تو یہ مطلب جان کر خوشی سے پاگل ہی ہو جاتی، مگر آغا فارس تو اپنی باتوں کے مطلب پہ غور ہی نہیں کر رہے تھے۔ ایسی باتیں جن پہ غور کرنا چاہیے تھا ان کے معاملے میں تو ان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے تھے۔ ان کا دل و دماغ اس وقت ان پہ ماتم ہی کر رہا تھا، جو اتنی آسان سی بات پہ غور نہیں کر رہے تھے کہ اگر وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتے تو اسی لیے کیونکہ وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے متمنی ہیں۔ ماں کے منہ سے ایزل کے شوہر کا سن کر ان کا دل ڈوب گیا۔ کیوں؟
کیونکہ انہوں نے کبھی امیجن ہی نہیں کیا تھا کہ ایزل بھی کبھی شادی کی عمر کو پہنچے گی، اس کا بھی کوئی شوہر ہوگا۔ وہ تو اسے بس ہمیشہ سے ایک چھوٹی بچی سمجھتے آئے تھے، اور صرف اپنی سمجھتے آئے تھے، صرف خود کو اس کے پیار کے حقدار سمجھتے تھے۔ کسی دوسرے مرد کا تصور بھی ہولا کر رکھ چکا تھا انہیں۔ بھلا کیسے جا سکتی ہو تم مجھے چھوڑ کر؟ تم تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو، میرے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو میری بیوی بن کر، پھر کیوں کسی اور شخص کو اپنا شوہر بنانے کا سوچو گی؟ نہیں، تم نہیں سوچو گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم دن رات بس میرے ساتھ کے لیے تڑپتی ہو، صرف مجھ سے محبت کرتی ہو۔ مگر کیوں ایزل؟ کیوں تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی؟ اس ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف مجھ سے ہی محبت ہونی تھی تمہیں؟ بولو نا میری گڑیا، آخر کب، کیسے اور کیوں یہ جذبہ تمہارے دل میں پروان چڑھ گیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ صرف تم ہی اذیت کاٹ رہی ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، میں بھی برابر کی اذیت جھیل رہا ہوں۔ میں سکون میں نہیں ہوں ایزل، بالکل بھی سکون میں نہیں ہوں۔ وہ پشمردگی سے بولتے اسے زخموں سے چور نگاہوں سے تک رہے تھے۔ وہ خاموش ہوئے تو خاموش کھڑا وہ وجود بھی پیچھے کو سرکا۔ دروازے پہ ابھرا سایہ مکمل غائب ہو گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب جا چکا تھا۔ بہت خوب فارس، وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے، بس تم سے پیار کرے، کسی محرم کو کبھی اپنی زندگی میں نہ آنے دے، اور تم خود شادی رچا کر اپنی بیوی بچوں میں اپنی ایک دنیا بسا لو۔ واہ فارس واہ، یعنی اسے نہ خود اپناؤ نہ کسی اور کا ہونے دو، مگر خود سارے کام کرو۔ کتنے خود غرض ہو تم۔ ان کا دل انہیں جی بھر کر ملامت کرنے لگا۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں خود غرض نہیں ہوں، میں تو بس اس بس سے آگے کیا کہنا چاہتے وہ نہیں جانتے تھے۔ کوئی جواب ہوتا تو بولتے نا۔ میں تو بس کیا، اگر اسے کسی اور کا نہیں ہونے دینا چاہتے تو خود کیوں نہیں اپنا لیتے؟ وہ ضد چھو کر چل آیا۔ میں کیوں اپناؤں؟ میرا بس چلے تو اسے کبھی بھی خود سے دور نہ کروں، مگر ماما ٹھیک کہتی ہیں، یہ تو ایک دن ہوگا ہی، مگر اتنی جلدی نہیں ہونے دوں گا میں۔ وہ اپنی طرف سے ٹھوس دلیل دے کر دل کو چپ کروا گئے تھے، مگر اپنے ہی لفظوں پہ وہ خود بھی مطمئن نہ تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اپنا کہا ہر لفظ جھوٹ ہو، اور ایزل کے معاملے میں وہ جھوٹوں کے سہارے ہی تو چل رہے تھے۔ ہر بار خود سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر خود کو مطمئن کرنے کی صحیح کرتے، مگر مطمئن نہ ہوتے۔ اس وقت بھی دل و دماغ کے متضاد باتوں سے عجیب سی کشمکش کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کا دماغ ان کے دل کی باتوں کی نفی کر کے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیے، آنکھوں پہ بند باندھے سب بند کھول بیٹھی۔ آخر کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا؟ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ جسے بھی پانے کا سوچتی ہوں وہی کسی اور کا نصیب ٹھہرتا ہے۔ اسپین میں بھی اس نے کئی لڑکوں سے دوستیاں پالیں، مگر جب ایک بندھن میں بندنے کی بات آتی تو سب پیچھے ہٹ جاتے۔ ایک نے تو یہ تک کہہ ڈالا کہ دوستی کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر تمہاری جیسی نخریلی اور خودغرض لڑکی کے ساتھ عمر بھر کا ساتھ نہیں نبھایا جا سکتا۔ ان لفظوں نے اسے تکلیف تو دی، مگر خود کو سنوارنے کی بجائے وہ الٹا مزید بگاڑتی رہی۔ شاید تبھی لڑکے اسے دوست تو بنا لیتے تھے، مگر شریک حیات کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ کیوں ہر بار میں دھوکے میں رہ جاتی ہوں؟ پہلے اس فارس نے انم سے منگنی رچا لی، اور اب ارحم شادی شدہ نکلا۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ سوزین کے موبائل کو تو کچھ نہ کر سکی، مگر اپنے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ضرور پٹکنے لگی تھی۔ فارس، وہ ایزل کے پاس سے ہو کر سیدھا آفس چلے گئے تھے، اور اب 10 بجے واپس آ رہے تھے۔ وہ جو چند گھنٹوں کا بول کر لنچ گھر آ کر کرنے کا ارادہ کر کے گئے تھے، آفس گئے تو گھر واپس آنے کو دل نہ کیا۔ چند گھنٹوں کی بجائے وہ معمول سے بھی ہٹ کر لیٹ آ رہے تھے، اور اب زینوں کی جانب بڑھ رہے تھے جب لاؤنج میں صوفے پہ براجمان شائستہ نے انہیں پکارا۔ جی ماما۔ وہ پلٹے، مگر قدم وہیں جمائے رکھے۔ انہیں لگا یقیناً لیٹ آنے کا سبب دریافت کرنا ہوگا۔ تمہارے اور ایزل کے بیچ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ مگر اندازہ سراسر غلط نکلا۔ انہوں نے پوچھا بھی تو کیا؟ وہ اس وقت سنجیدگی کی انتہا پہ تھیں، مگر پوچھنا کیا چاہ رہی تھیں؟ کیا سب؟ میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ زیادہ انجان مت بنو فارس، تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ وہ خاصا برا مناتی بولی۔ ماما پلیز کھل کر بات کریں، میں واقعی سمجھ نہیں پا رہا آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ وہ بیزار کن لہجے میں بولے۔ ایک تو پہلے ہی ایزل کی طبیعت کو لے کر پریشان تھے، اوپر سے ماں کی الجھی سی باتیں۔ وہ ٹھیک ہے، پھر صاف صاف بات کرتی ہوں۔ وہ متانت سے انہیں گھورتی اٹھ کر ان کے روبرو چلی آئیں۔ ان کی یہ گھوریاں، یہ حد درجہ سنجیدگی میں لپٹا لہجہ انہیں ٹھٹکا گیا، مگر اصل بات کا اندازہ وہ ابھی بھی نہیں لگا پائے تھے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے شائستہ کی اگلی بات ان پہ پہاڑ بن کر گرنے والی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیوں چھپا کر رکھی یہ بات کہ ایزل تم سے محبت کرنے لگی ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھے سٹ مہری سے گویا ہوئی۔ واٹ؟ جبکہ یہ ایک لفظ بے ساختہ مقابل کے منہ سے نکلا۔
وہ آنکھیں پھاڑے حق دق اپنی اس ماں کو دیکھے گئے جس نے وہ راز جان لیا تھا جسے وہ ہر کسی سے چھپاتے آئے تھے۔ ماما، انہوں نے حیرت سے انہیں پکارا، جن کی کڑی نگاہیں آغا فارس پہ ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بغور ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھیں۔ اس قدر حیرت زدہ کیوں ہو رہے ہو؟ ایسے راز چھپتے نہیں فارس۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کیونکہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے سے کھچا کھچا سا دیکھا، مگر پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ مگر نہیں، مجھے کیا معلوم تھا کہ جسے میں وہم سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی اس کے پیچھے ایسی حقیقت چھپی ہے جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود بھی جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اپنا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ماں سے نظریں چرانے لگے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے بمشکل اپنا سوال مکمل کیا۔ اپنے کانوں سے سن چکی ہوں تمہاری باتیں۔ اپنی چادر لینے آئی تھی، میرے پیچھے پیچھے انم بھی چلی آئی۔ ارے وہ تو شکر ہے کہ میں بر وقت وہاں سے ہٹ کر اسے نیچے لے آئی، ورنہ اگر وہ یہ سب جان لیتی تو کیا گزرتی اس پہ۔ میری بات کان کھول کر سن لو فارس، پہلے ہی بہت تکلیفیں دیکھی ہیں انم نے، اب کم از کم تمہاری طرف سے میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گی۔ وہ انگشت شہادت اٹھا کر بولی، میری طرف سے؟ میں بھلا اسے کوئی تکلیف کیوں پہنچاؤں گا؟ تم پہنچا سکتے ہو فارس۔ آج اگر ایزل کو تم سے محبت ہے تو کل کو تمہیں بھی تو اس سے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے ماما، نہ ہوگی۔ محبت کوئی کھیل نہیں ہے جسے کسی کے ساتھ بھی کھیل لیا جائے۔ میں نے یہ بات سب سے اس لیے چھپا کے رکھی کیونکہ مجھے بھی سوچ کر شرم آتی ہے کہ یہ شرم مجھے تمہارے چہرے پہ قطعی نظر نہیں آ رہی فارس، بلکہ مجھے تو تمہارے چہرے پہ کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ انہیں ٹوک کر تلخی سے گویا ہوئیں۔ تمہاری آنکھیں، تمہارا لہجہ تمہارے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ نفی میں سر کو جنبش دیتی بولی، آپ سراسر غلط سمجھ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ماتھا دبایا جو ان کی باتوں سے درد کرنے لگا تھا۔ ماں ہوں میں تمہاری، میں جو بھی سمجھ رہی ہوں بالکل صحیح سمجھ رہی ہوں۔ اس دنیا میں اگر کسی شخص کو سمجھنے کا میں دعویٰ کر سکتی ہوں تو وہ تم ہو۔ ایزل کو تم سے محبت ہے، اس بات سے تمہیں صرف اوپر سے ہی اختلاف ہے۔ ایک عورت سے تمہیں صرف چند ایک سال ہی محبت مل سکی، دوسری نے تمہیں ہمیشہ تہی دامہ رکھا۔ اس کے بعد سے میں جانتی ہوں تم اندر ہی اندر ایک عورت کی محبت کو ترستے رہے ہو۔ میں تو چلو ماں ہوں، مگر میرے بعد اب جس نے تمہیں خود سے بھی زیادہ چاہا ہے وہ صرف ایزل ہے۔ اور مرد کو تو ہمیشہ سے اپنے سے آدھی عمر کی لڑکیاں بھائی ہیں، اور اوپر سے اگر وہ حسن کا پیکر ہوں اور ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہوں تو کوئی مرد کیسے خود کو روک پائے گا؟ اور بھولو مت کہ تم بھی ایک مرد ہو اور ایزل ایک خوبصورت کمسن جوان لڑکی۔ وہ آخر میں جتلا کر بولی، جبکہ ماں کی ایسی باتوں پہ وہ تو حیرت و بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے جا رہے تھے۔ وہ سب جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، شائستہ وہی سب کہے جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری ماں مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہے، بلکہ اس وقت تو آپ مجھے میری ماں لگ ہی نہیں رہی۔ آپ مجھے دوسرے مردوں میں شمار کیوں کر رہی ہیں؟ آخر کیوں لگتا ہے آپ کو ایسا کہ میں بھی ان مردوں میں سے ہوں جن کی خود سے آدھی عمر کی حسین لڑکیوں کو دیکھ کر رال ٹپکتی ہے؟ ماما، وہ ایزل ہے اور میں اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ سامنے ماں تھی، تبھی وہ اس وقت ضبط کی انتہا پر تھے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اگلی بات سننے تک کی صحیح نہ کرتے، یا تو اسے چلا کر چپ کروا دیتے یا خود پلٹ جاتے۔ شائستہ کی باتیں تو ان کو اپنی پیٹھ پہ کوڑے برساتی محسوس ہو رہی تھی، اور ان کوڑوں کی ضرب انہیں بہت ہی اذیت پہنچا رہی تھی۔ ہاں جانتی ہوں وہ ایزل ہے، تبھی تو ایسا کہہ رہی ہوں۔ چلو مان بھی لیا کہ تم اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے، تو پھر کیا یہ بتانا پسند کرو گے کہ تمہاری محبت میں بھری گئی اس کی ڈائری تمہارے پاس کسی قیمتی متاع کی مانند کیوں پڑی ہے؟ اگر تمہیں یہ سب سوچ کر شرم آتی ہے تو اسے سینے سے لگا کر کیوں رکھا ہے؟ ایک اور بم پھوڑا گیا تھا آغا فارس کے سر پہ۔ تو اس کا مطلب آپ نے وہ ڈائری؟ اف ماما اف! اب سمجھا کہ آپ صرف میری وہ چند باتیں سن کر ایسا ریئیکٹ نہیں کر سکیں، یقیناً آپ نے وہ ڈائری پڑھ لی ہے۔ لیکن آپ آخر میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہی تھی؟ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ وہ شدید جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں بولے، اور شائستہ کی ڈائری والی بات پہ بے اختیار اپنا سر تھاما تھا، کیونکہ بھلے وہ پہلا صفحہ پھاڑ چکے تھے، مگر ایزل کے ڈائری واپس کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو جا بجا صفحوں پہ محبت نامہ موجود تھا، اور یقیناً اس دیوانہ وار محبت کا ایک ایک لفظ شائستہ پڑھ چکی تھیں۔ صرف وارڈروب نہیں بلکہ پورے کمرے کی تلاشی لے چکی ہوں، اور یہ بھی جان گئی ہوں کہ ایزل کو دلائی ایک ایک چیز تم نے سنبھال کر رکھی ہے۔ وہ سارا سامان اس نے خود تمہیں واپس کیا یا تم نے لیا؟ میں نہیں جانتی، مگر وہ سب تم نے سنبھال رکھا ہے، یہ ضرور جانتی ہوں۔ اور رہا یہ سوال کہ کیوں تلاشی لی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بھی ایک جواب جاننا چاہتی تھی جو کہ مجھے مل گیا ہے۔ وہ کسی سخت گیر شخص کی مانند ان کی کلاس لینے کو کھڑی تھیں۔ ایک عدالت تھی جو انہوں نے لگا رکھی تھی، اور آغا فارس اس وقت ان کے کٹہرے میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ کیسا جواب؟ کون سا جواب؟ وہ ان کی پہیلیوں پہ اندر ہی اندر تلملا اٹھے تھے۔ میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم بھی اس سے محبت کرنے لگے ہو، تو یہ بتا کر میں شاید بہت بڑی غلطی کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ خود سے متعلق جس حقیقت سے تم انجان ہو وہ تم پر ظاہر ہو، اور پھر تم سنجیدگی سے ایزل کے متعلق سوچنے لگ پڑو۔ میں انم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینا چاہتی۔
مجھے ایزل بھی بہت عزیز ہے، مگر وہ تو سنبھل جائے گی، لیکن انم، اب اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو وہ ٹوٹ جائے۔ ماما پلیز مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا جواب آپ کو مل گیا ہے جو ابھی تک مجھے نہیں مل پایا۔ وہ تڑپ کر التجا گو ہوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے، ہاں وہ صاف صاف سمجھ رہے تھے ان کے ان کہے جواب کو، مگر ماں کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ تمہارا یوں تڑپ کر پوچھنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے جواب سے اچھی طرح واقف ہو تم، وہ ان کی آنکھوں سے دیکھتی بولی جو اس بات میں مزید پھیلی تھیں۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، مرا مرا سا احتجاج کیا گیا۔ یہ بتاتے ہوئے ان کے لہجے میں کوئی جوش، کوئی شدت نہیں تھی۔ شاید وہ بھی تھک گئے تھے خود سے لڑتے لڑتے، تھک چکے تھے اس کشمکش سے کہ محبت ہے یا محبت نہیں ہے، تھک چکے تھے خود کو بھی یہ بتاتے بتاتے کہ مجھے ایزل سے محبت نہیں ہے۔ ان کے اندر جاری جنگ آج شائستہ کے سبب مزید چھڑ اٹھی تھی۔ ایسے نہیں فارس، تمہیں مجھے اس بات کا ثبوت بھی دینا پڑے گا۔ اب کون سا ثبوت چاہیے آپ کو؟ کہ آپ کو میرے لفظوں پہ یقین نہیں ہے؟ وہ ایک بے بسی بھری آہ خارج کرتے صوفے پہ جا بیٹھے اور اپنا سر تھام گئے۔ نہ جانے شائستہ کی اور کس کس بات نے ان کے ضبط کا امتحان لینا تھا۔ یقین ہی تو نہیں کر پا رہی تمہارے لفظوں پہ، معاملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ خیر، ایزل کی طبیعت خرابی میں مناسب نہیں رہے گا، مگر جیسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے میں اعجاز اور نادیہ سے بات کروں گی کہ اسی مہینے شادی کی کوئی تاریخ رکھ لیں، اور اگر تمہیں ایزل سے محبت نہیں ہے تو چپ چاپ میری بات مان کر اس کا ثبوت دے دو۔ وہ بہت آرام دہ انداز سے گویا ہوئی تھیں، جبکہ ان کی اس بات سے آغا فارس کو کرنٹ لگا تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ واٹ؟ شادی، اور وہ بھی اسی مہینے؟ نو نیور۔ وہ فوراً سے قبل گویا ہوئے۔ انہیں خود بھی پتہ نہ چلا کہ وہ اتنے بے ساختہ انداز میں اتنا قطعی انکار کیوں کر گئے۔ پوچھ سکتی ہوں کہ اس اعتراض کا سبب کیا ہے؟ شائستہ کے ڈھیلے پڑے تاثرات پھر سے تنائے تھے۔ بس میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی اور سبب نہ سوچا تھا؟ یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ کسی اور ہی چکروں میں ہو تم؟ وہ آپ کے غصے میں آ گئیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گا آپ کی ان باتوں سے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر اس قدر بدگمان کیوں ہو رہی ہیں مجھ سے؟ وہ مٹھیاں بھینچتے ہسٹریائی انداز میں بولے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتی بدگمان تم، بس ہاں کر دو۔ اعجاز اور نادیہ کو اسی مہینے شادی کے لیے منانا میرا کام ہے۔ وہ ان کے برابر بیٹھتی بغور ان کا چہرہ دیکھتی بولی، بہت کچھ نوٹ کر رہی تھی ان کے چہرے پہ۔ میں مینٹلی طور پہ فی الحال تیار نہیں ہوں اس شادی کے لیے، وہ بے بسی سے بھرپور لہجے میں بولے۔ تیار ہوگے بھی کیسے جب ہر وقت اس دماغ پہ ایزل کا بھوت جو سوار ہوگا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ مانا آپ کو اپنے بیٹے پہ یقین نہیں رہا، لیکن آخر آپ ایزل سے کون سی دشمنی نکال رہی ہیں؟ اس کو لے کر اتنی تلخ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا اس نے، محبت ہی کی ہے نا، اور محبت پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ وہ ایزل کی وکالت میں بول اٹھے، مگر پھر خود ہی حیران رہ گئے کہ جس بات کو لے کر وہ ایزل سے برا پیش آیا کرتے تھے، آج اسی کو لے کر اس کی حمایتی بن رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ میرا بیٹا بھی۔ وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گئیں اور خفا خفاسی رخ پھیر گئیں۔ تو پھر آپ کے بیٹے کو آخر کیوں یقین نہیں آتا کہ اسے بھی محبت ہے؟ وہ بے بسی سے چور دبا دبا سے چلائے تھے۔ یہ ان کی ماں ان پہ کون سی حقیقت کھول رہی تھی؟ وہ حقیقت جس سے وہ ہر بار انکاری ہوتے تھے، مگر آج تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں نہ کہیں انہیں بھی اقرار تھا اس بات کا، بس حقیقت سے نظریں چرانے کی کوشش میں تھے۔ آج نہیں تو کل آ جائے گا، تب میں کیا کروں گی جب تم انم کی بجائے ایزل سے رشتہ جوڑنے کی بات کرو گے؟ کیا جواب دوں گی تمہارے ماموں ممانی کو؟ شائستہ نے بھی شاید ان کی برداشت کا امتحان لینے کی قسم کھا رکھی تھی، کسی صورت ان کا یقین نہیں کر رہی تھی۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں ایزل کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو بے فکر رہیں، میں ایسا نہیں کرنے والا۔ مجھے اپنوں کی عزت اور مان رکھنا آتا ہے، وہ آخر میں کچھ جتا کر بولے۔ اور اگر کھڑے ہو گئے تو؟ یا تمہیں کھڑا کر دیا گیا تو؟ آج تک کوئی بات ٹالی بھی ہے تم نے ایزل کی؟ کبھی کسی بات سے انکار کیا؟ جو اس نے کہا تم نے مان لیا؟ کل کو رو دھو کر تم سے کہے کہ مجھے اپنا لو تو تم تو چل پڑو گے اسے اپنی بیوی بنانے؟ مگر میری یہ بات یاد رکھنا، میں ایزل سے تمہاری شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ سب کو پیچھے رکھ کے تم نے ہمیشہ اسے آگے رکھا ہے۔ اگر تم نے یہ بے وقوفی کر ڈالی تو میں انم اور بھائی بھابھی کو کیا منہ، فار گاڈ سیک ماما بس کر دیں پلیز۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو سخت اور آواز کو بلند ہونے سے روک نہیں پائے تھے، اور شائستہ چند لمحے کو بالکل مجسم ہو گئیں۔ بس کر دیں آپ، اور کتنی تکلیف پہنچائیں گی مجھے اپنی باتوں سے؟ میں پہلے ہی دن رات سوچوں میں غرق رہتا ہوں، ایک پل کا سکون میسر نہیں ہے مجھے، اور اب آپ کی باتیں؟ وہ منت طلب لہجے میں بولے۔ کیوں رہتے ہو دن رات سوچوں میں غرق؟ یقیناً ایزل کے متعلق ہی سوچتے ہو، اس کے باوجود بھی مجھ سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو، دانستان جان بن رہے ہو۔ مجھے بچہ مت سمجھو فارس، ماں ہوں میں تمہاری، مجھے بے وقوف مت بناؤ۔
شائستہ کی خاموشی صرف چند لہجوں تک ہی محدود تھی۔ کیا سننا چاہتی ہیں آپ؟ یہی نا کہ مجھے ایزل سے محبت ہے اور میں دانستہ انکار کر رہا ہوں؟ تو پھر سن لیں کہ آج مان لیا میں نے بھی کہ مجھے بھی اس سے محبت ہے، مگر یہ مت بھولیے گا اس محبت کا اقرار کروانے پہ مجھے آپ کی باتوں نے مجبور کیا ہے۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا واقعی سچ کہہ رہے تھے؟ شائستہ بھی تو یہی سمجھ رہی تھیں، مگر اب ان کے منہ سے سن کر آخر اتنی حیران کیوں ہو رہی تھیں؟ شاید وہ اس اقرار کی قطعی امید نہیں رکھتی تھی۔ جس بات سے میں ہمیشہ انکاری ہوتا آیا، آج اگر اس کا اقرار کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ میری اپنی ہی ماں نے مجھے بتلایا ہے کہ میرے دل میں بھی اس کی محبت پنہاں تھی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا، جبکہ حق تک رہ جانے کی باری اب شائستہ کی تھی۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آغا فارض ان کی جلد شادی والی بات پہ ہتھیار ڈال دیں گے، ان کی تو ساری کوشش الٹ پڑ گئی۔ تھینک یو ماما، میرے اندر چھپا یہ جذبہ مجھ پہ عیاں کرنے کے لیے۔ کب سے آپ کی باتوں سے اختلاف کر رہا تھا، مگر نہیں، آج آپ کی باتوں نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ سوچوں کی جو جنگ میں کئی ہفتوں سے لڑ رہا تھا، آج آپ نے مجھے اس سے رہائی دلوا دی۔ تھینک یو ماما، تھینک یو سو مچ۔ کس قدر کاٹ تھی ان کے لہجے میں، کس قدر شفاف لہجہ تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پلٹے، قدم زینوں کی جانب بڑھانے لگے، جبکہ شائستہ احتجاب لیے انہیں دیکھے گئی۔ سارے لفظ جیسے کہیں کھو سے گئے تھے، کوئی بات اب منہ سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور ہاں، آپ ماموں ممانی سے ابھی شادی کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گی، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھ سے قطعی امید مت رکھیے گا کہ میں اس ایمرجنسی شادی کے بعد آپ کی اس لاڈلی بھتیجی کو خوش رکھ پاؤں گا۔ وہ رکے، پلٹے اور دھمکی میں لپٹی بات ان کے سپرد کرتے چلتے بنے، جبکہ اپنے پیچھے شائستہ کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر گئے۔ یہ کس مشکل میں ڈال گئے تھے وہ انہیں؟ وہ اقرار نہ کرتے تو ٹھیک تھا، مگر اب تو اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی لگا گئے اس پہ کہ ان کی پریشانی دوبالا ہو گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کس پریشانی میں ڈال دیا مجھے۔ اگر اس طویل وقت میں اس کا شادی کا ارادہ ہی بدل گیا تو؟ اگر اس نے انم سے شادی سے انکار کر دیا تو کیا عزت رہ جائے گی میری؟ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو انم؟ جب تمہیں سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ لیتی یا لکھوا لیتی، یا اس وقت کسی اور کو بتا دیتی۔ حد کرتی ہو تم بھی، مجھے تم سے اتنی بڑی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ ایزل کے برابر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی وہ آغا فارض کے سرزنش کرتے جملوں کو یاد کر رہی تھی۔ آج پہلی بار انہوں نے اسے سب کے سامنے ایسے ڈانٹا تھا۔ کتنا برا محسوس کر رہی تھی وہ۔ اب دیکھ لو، تمہاری لاپرواہی اور غلط استعمال کے سبب کیا حال ہو گیا تمہاری بہن کا۔ بہت افسوس کی بات ہے انم۔ ان کا یہ جملہ سماعتوں سے ٹکرایا تو اس نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ واقعی غلطی تو اس سے ہوئی تھی، بھلے انہیں اسے یوں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، مگر وہ شرمندہ تھی، نادم تھی، نہ صرف ایزل سے بلکہ باقی سب سے بھی، جسے اس کی اس غلطی کے سبب پریشانی اٹھانی پڑی۔ آپی، انم دوپٹہ سرہانے رکھتی، سائیڈ لیمپ آن کرتی، بیڈ کے عین اوپر لگی لائٹ آف کرتی، ساری باتوں کو ذہن سے جھٹک کر اب لیٹنے کو تھی جب ایزل کی مدھم سے پکار اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ایزل کا چونکہ انم کی جانب رخ تھا تو آنکھیں کھلتے ہی جان گئی وہ یہی موجود ہے، تبھی اسے پکارا۔ ہاں ایزل بولو، کچھ چاہیے تمہیں؟ وہ لیٹنے کا ارادہ ترک کرتی اٹھ بیٹھی۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ ایزل میں فی الحال اتنی بھی سخت نہ تھی کہ ڈھنگ سے بول سکتی۔ خود سے اٹھ کر واش روم جانا تو بات کی بات تھی۔ اوکے میں لے جاتی ہوں۔ وہ اٹھی اور اس کی جانب چلی آئی اور اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی تو وہ ننھے قدم چلتے واش روم میں آ گئی۔ جب فارغ ہو کر ہاتھ دھونے کو واش بیسن کے سامنے کھڑی ہوئی تو مقابل جھک کر لگے آئینے میں ابھرا اپنا نیم بے جان سا وجود دیکھ کر خود پہ ہی ترس کھانے کو جی چاہا۔ ایک دن میں ہی کیا سے کیا حال ہو گیا تھا اس کا، بلکہ اب تو 2 دن ہو چکے تھے، اور ان 2 دنوں میں اس نے آغا فارض کی صورت بھی نہ دیکھی تھی، آواز تک نہ سنی تھی۔ انہیں محسوس ضرور کیا تھا اپنے قریب، مگر ان محسوسات کو وہ ایک سراب سمجھ رہی تھی۔ اس خوشبو کو، اس وجود کو اپنے قریب محسوس کرنا اس کے نزدیک وہ سراب تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ کیا آپ مجھے ایک بار بھی دیکھنے نہیں آیا آغا؟ آئینے میں اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھتی وہ اس ظالم سے مخاطب تھی جس نے انجانے میں اسے تکلیف ہی دی اور ابھی بھی تکلیف کا باعث ہی بن رہا تھا۔ ایک بار بھی نہیں، وہ رک کر بول رہی تھی کہ کمزور وہ روتی ہوئی انہیں برا بھلا کہتی سر جھکائے گھٹی گھٹی ہچکیاں بھرنے لگی۔ پورا وجود تو تکلیف کے شکنجے میں تھا ہی، ان کی ایسی بے اعتنائی پا کر دل بھی بلبلا اٹھا۔ وہ بلا سبب رو رہی تھی، حقیقت سے انجان جو ٹھہری۔ نادان انجان تھی اور انجان ہی رہی کہ وہ شخص تو اس کے سرہانے سے لگ کر تڑپ تڑپ کر جاتا رہا ہے۔ نہیں ہے مجھے اس سے محبت، نہیں ہے۔ وہ کمرے میں آئے اور دروازے کو ایک زوردار ٹھوکر مار کر بند کیا کہ ایک لمحے کو نیچے بیٹھی شائستہ بھی کانپ اٹھیں۔ وہ ماں کے سامنے تو دھڑلے سے کہہ آئے تھے کہ انہیں بھی ایزل سے محبت ہے، مگر اب اپنے ہی ادا کیے الفاظ انہیں پاگل کر رہے تھے۔
آخر کیسے کر سکتا ہوں میں محبت، اور وہ بھی ایزل سے؟ صوفے پہ پڑے کشنز اٹھا کر سختی سے فرش پہ پٹکے گئے تھے۔ اس وقت وہ بہت جنونی سے ہو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے بس میں نہ ہوں۔ اپنے اس اقرار نے انہیں نیم پاگل ہی تو کر چھوڑا تھا۔ جھوٹ تھا وہ، میں نے جو بھی کہا سب جھوٹ تھا۔ کوئی محبت نہیں ہے مجھے اس سے، ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو صرف غصے میں محض تنگ آ کر ماما سے اتنی بڑی بات کہہ ڈالی۔ جو بھی کہا دانستہ کہا۔ ہاں وہ بناوٹی اعتراف تھا، میں نے دل سے اعتراف نہیں کیا، اور کروں بھی کیوں جب یہ سچ ہے ہی نہیں۔ آخر میں ان کا لہجہ کچھ ہٹیلا سا تھا، مسلسل نفی میں سر ہلاتے ایک ہی بات کہے جا رہے تھے کہ انہیں اس سے محبت نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ سچ سے نگاہیں کیوں چرا رہے ہو فارج میاں؟ مان کیوں نہیں کر لیتے کہ محبت ہو گئی ہے تمہیں بھی؟ ایک تمسخرانہ بھری آواز تھی جو کہیں بہت پاس سے اٹھی تھی۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنے اطراف دیکھا، مگر کسی ذی نفس کو نہ پایا، اور پاتے بھی کیسے جب کوئی تھا ہی نہیں۔ اپنی محبت کو تو پہچان نہیں پا رہے تو کیا اب اپنے دل کی پکار کو بھی نہیں پہچانو گے؟ وہ ایک بار پھر ان پہ ہنسا تھا، جبکہ وہ جواباً دھاڑ اٹھے تھے۔ چپ کر جاؤ، بند کرو اپنی بکواس، مت بہکاؤ مجھے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی پیار نہیں ہے۔ انہوں نے مٹھیاں بھینچ کر مکے کی صورت میں صوفے پہ دے ماری۔ میں چپ کر گیا تو پھر کون بتلائے گا تمہیں وہ حقیقت جسے تم ہر بار جھوٹ کا نام دے کر خود کو پرسکون کر لیتے ہو؟ میرے اندر پیدا ہوئی محبت کی مسلسل نفی پہ تم مجھے تکلیف پہنچاتے رہو گے تو میں کیوں کر خاموشی اختیار کروں گا؟ کیوں اس نہیں سے آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ کیوں مسلسل انکاری ہو؟ کوئی اس قدر بھی ڈھیٹ ہوتا ہے جس قدر ڈھیٹ پن کا مظاہرہ تم کر رہے ہو؟ آخر کیوں نہیں مان لیتے کہ تمہارا اقرار فقط دانستہ نہیں تھا، وہ میرے اندر سے نکلا تھا، اور میرے اندر سے نکلے لفظ کبھی جھوٹ نہیں ہوتے؟ آخر کیسا خوف ہے جو تمہیں خود کے سامنے اقرار کرنے سے روکے ہوئے ہے؟ اسے ختم کر کے مجھے، خود کو اور اس معصوم کو پل پل کی اذیت سے رہائی کیوں نہیں بخش دیتے تم؟ ان کا اپنا دل ہی ان سے حد درجہ نالا تھا، انہیں حقیقت قبول کرنے کی دعوت دے رہا تھا، سوال پہ سوال اٹھا رہا تھا کہ آخر کیوں نہیں اعتراف کر لیتے؟ کیوں ایزل سے محبت کے اقرار کو زندگی موت کا مسئلہ بنا ڈالا ہے؟ خوف؟ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ شاید واقعی اس ایک لفظ نے انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ہاں کوئی خوف تو تھا جو وہ صرف انکاری نہیں بلکہ شدت سے انکاری تھے۔ مجھے بھلا کیوں کوئی خوف ہونے لگا؟ تم بھی جھوٹے ہو، میرے ہوتے ہوئے بھی میرے سراسر خلاف۔ مجھے ورگلانے کی کوشش کر رہے ہو نا، تاکہ میں جاؤں اور ایزل کے سامنے وہ سب کہہ دوں جو وہ سننا چاہتی ہے، اور پھر کوئی بڑا قدم اٹھا لوں جس کے بعد انم کا دل بری طرح ٹوٹ کر رہ جائے، میرے بڑوں کی خوشیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وہ نہ اس بات کو سننے کو تیار تھے نہ کسی صورت ماننے کو تیار تھے۔ تمہیں انم کی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ بڑوں کی خاطر تم نے انم منگنی تو کر لی، سمجھ میں آتی ہے بات، مگر اس سب میں کبھی تم نے انم کی خوشی کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ اس کی ذات تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انم اور بڑوں کی خوشیوں کا تو فقط بہانہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جسے تم بارہا بچی کہہ کر سنگ دلانہ انکار کرتے آئے ہو، اب اسی کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ شرم آ رہی ہے کہ جس منہ سے اسے انکار کی مار مارتے آئے ہو، اب اسی منہ سے اقرار کیسے کرو گے؟ اور یہی شرم تمہیں اپنے سامنے بھی اظہار محبت سے روکے ہوئے ہے۔ وہ تاک تاک کر تن سے بھرپور فکرے پھینک رہا تھا، جبکہ اس کے ان فکروں نے ان پہ چند لمحات کے لیے گویا سکتہ ہی طاری کر دیا۔ وہ متحیر زدہ بس ایک ہی جگہ گھورتے لب بستہ تھے اور لب بستہ ہی رہ گئے۔ یہ ان کا دل ان سے کیا کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی اس شرم نے انہیں روک رکھا تھا؟ کیا واقعی وہ بھی ایزل کو چاہنے لگے ہیں؟ کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ مگر وہ اسے نظریں کترا رہے ہیں۔ بہت سے سوالات بیک وقت ان پہ بوچھاڑ بن کر برس رہے تھے۔ انہوں نے سختی سے اپنی کنپٹیاں تھام لیں اور یوں زور ڈالا جیسے ابھی پورے جسم کا لہو ان کے راستے نچوڑ کر رواں کر ڈالیں گے۔ جھوٹ ہے، سب جھوٹے ہیں، میں بھی جھوٹا ہوں۔ نہیں ہے مجھے اس سے محبت، وہ محض ایک جھوٹا اعتراف تھا۔ ہاں نہیں ہے تمہیں اس سے محبت، فارغ ریلیکس ہو جاؤ، کام ڈاؤن۔ وہ اٹھے اور ٹیرس کا دروازہ کھولے دہلیز کے بیچوں بیچ کھڑے خود کو پرسکون کرنے کی صحیح کرنے لگے۔ بھول جاؤ سب کی باتوں کو، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی کبھی ہوگا۔ وہ مسلسل محبت کی نفی کرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشاں میں تھے، اور نہ جانے کتنے ہی گھنٹے گزرتے گئے